بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر احسن زمان، صدر ادارہ تحقیقات اسلامی، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، بر صغیر پاک و ہند میں مطالعہ سیرت ایک ایسا مضمون ہے جس پر بر صغیر کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف بارگاہ رب العلا میں سجدہ تشکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ بر صغیر میں جو کام ہوا ہے اس پر ہمیں کسی حد تک احساس تفاخر بھی محسوس ہونا چاہیے۔ بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک سیرت پاک پر کام نہیں ہوا، جس کی کچھ جھلکیاں میں ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن ماضی کی 2 صدیوں میں بر صغیر کے اہل علم نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا جو ابتدائی 1000 یا 1100 سالوں میں واقع ہوئی تھی۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے علوم سیرت اور علوم نبوت پر گزشتہ 200-300 سال کے دوران جو کام کیا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف دنیا عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ علوم حدیث صرف بر صغیر میں موجود تھے، علوم حدیث پر صرف بر صغیر میں کام ہو رہا تھا، اور دنیا اسلام کے بیشتر حصے علم حدیث سے یا تو غافل تھے یا علم حدیث پر اس سطح کا کام نہیں تھا جس سطح کا کام بر صغیر میں ہو رہا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات خود عرب دنیا کے بڑے بڑے جید اہل علم نے تسلیم کی ہے۔ دنیا عرب کے ایک مشہور صاحب علم، مفسر قرآن، مفکر، متکلم اور ادیب علامہ سید رشید رضا 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا اسلام کے سفر پر گئے تھے۔ علامہ سید رشید رضا مفتی اعظم مصر مفتی عبدہو کے شاگردوں میں تھے، اور اپنے زمانے میں مصر کے صف اول کے مفسرین اور مفکرین قرآن پاک میں سے تھے۔ انہوں نے دنیا اسلام کے بیشتر حصے کا دورہ کیا، آخر میں وہ بر صغیر میں آئے، یہاں کی مختلف دینی درسگاہوں کا دورہ کیا، یہاں کے محدثین اور اساتذہ حدیث سے ملے، یہاں کے لوگوں نے علم حدیث پر جو کام کیا تھا اس کا جائزہ لیا، اور پھر اس بات کا تحریری اعتراف کیا کہ اگر ہمارے بھائی بر صغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ علم حدیث دنیا سے اٹھ گیا تھا یا نہیں اٹھ گیا تھا۔ یہی معاملہ علوم سیرت کا ہے کہ 19ویں صدی کے وسط سے مطالعہ سیرت کی جو غیر معمولی سرگرمی بر صغیر میں دیکھنے میں آئی، اس کی مثالیں دنیا اسلام میں کم ہیں۔ آج بھی عرب دنیا میں انتہائی علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے باوجود بر صغیر کے گزشتہ 250 سال کا کام کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے پورے عرب دنیا کے کام پر بھاری ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بر صغیر کی تاریخ کے ابتدائی دور میں 1200 سال تک یا کم از کم 1100 سال تک علوم سیرت سے وہ دلچسپی نہیں رہی جو مسلمان معاشرے میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علوم سیرت پر بڑا قابل ذکر کام عرب دنیا میں ہو رہا تھا۔ وہ بڑی بڑی کتابیں جن میں سے اکثر کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا، وہ سب کی سب دنیا عرب میں، مصر میں، شام اور اندلس میں لکھی گئیں۔ مراکش سے لے کر اور ایران تک، ترکی اور یورپ سے لے کر سوڈان تک، اس پورے علاقے میں غیر معمولی سرگرمی مطالعہ سیرت میں نظر آتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بر صغیر سیرت کے ذکر سے تقریباً خالی ہے۔ بر صغیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور ذہن میں رہنا چاہیے۔
وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تاریخ ہے، اتنی منفرد کہ دنیا اسلام کے دوسرے علاقوں میں اس انفرادیت کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، لیکن اس 1000 سالہ حکومت کے باوجود یہاں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی 15% سے زیادہ نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی ملک میں 15% ہونے کے باوجود 85% پر کامیابی کے ساتھ 1000 سال حکومت کی ہو، اور اگر ان کی آپس کی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں، آپس کے اختلافات ان کو شکست سے دوچار نہ کرتے تو یہاں کی مقامی آبادی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں کی بالادستی کو آئندہ 200 برس تک بھی کچھ زک پہنچا سکیں۔ اس 1200 سالہ دور میں بر صغیر کے لوگوں نے مختلف علوم و فنون پر کام کیا۔ علم حدیث اور علم تفسیر پر قابل ذکر کام یہاں نظر آتا ہے، جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن علوم سیرت سے دلچسپی اور اعتنا نسبتاً کمزور رہا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ کو علمی اور فکری اعتبار سے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دور جدید کو نکالنے کے بعد، جس پر کل گفتگو ہوگی۔ یہ 3 حصے وہ ہیں جن میں سے پہلا حصہ دور سندھ قرار دیا جا سکتا ہے، جب مسلمانوں نے سندھ میں تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا۔ پھر محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کا بڑا حصہ فتح ہوا اور موجودہ پاکستان کے بیشتر علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے علمی روابط دنیا عرب سے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد، دمشق، کوفہ اور بصرہ سے قائم تھے۔ یہاں کے اہل علم وہاں جا رہے تھے، وہاں کے اہل علم یہاں آ رہے تھے، اور عربی زبان بر صغیر کی علمی زبان، یعنی سندھ اور موجودہ پنجاب، صوبہ سرحد و بلوچستان کی علمی زبان تھی۔ یہاں جو لوگ لکھ رہے تھے وہ عربی میں لکھ رہے تھے، کچھ کام فارسی میں ہو رہا تھا۔ اس دور میں یہاں کے سیرت نگاروں میں کئی نام نمایاں طور پر سامنے آئے۔ ابو معشر نجیح السندھی کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ ہمارے سندھ کے رہنے والے تھے، اور سندھ کے نام کو انہوں نے اس طرح روشن کیا کہ صدر اول کے 2 صدی ہجری کے نامور ترین سیرت نگار جنہوں نے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام عرب دنیا میں روشن کرایا، وہ علامہ ابو معشر نجیح السندھی تھے۔ لیکن افسوس کہ ان کی کوئی کتاب یا تحریر آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ ان کی بیان کردہ روایات مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ انہوں نے جو کارنامے سیرت کے علم کو محفوظ رکھنے میں انجام دیے، ان کا لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی تحریر آج موجود نہیں ہے۔ ایک اور بڑا نام جو سیرت نگاری اور سیر کے باب میں، یعنی سیرت کے اس شعبے یا پہلو میں جب علم سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق جنگ اور مغازی سے تھا، اس کو قانون جنگ کی شکل میں مرتب کیا جا رہا تھا، اور علم سیر کے نام سے وہ ایک الگ فن کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اس فن میں انہوں نے مہارت اور امامت کا درجہ پیدا کیا۔ میری مراد امام اہل شام امام عبد الرحمن الاوزاعی سے ہے۔ امام عبد الرحمن الاوزاعی امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے۔ امام ابو حنیفہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، امام اوزاعی کا انتقال 157 ہجری میں ہوا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے معاصر تھے۔ دونوں نے، امام ابو حنیفہ نے بھی اور امام اوزاعی نے بھی، اسلام کے بین الاقوامی قانون یعنی علم سیر کو اپنی دلچسپی کا موضوع قرار دیا۔ ان موضوعات پر ان دونوں حضرات نے کتابیں چھوڑی، اور ان دونوں حضرات کی تحریریں اور خیالات آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام اوزاعی کی کتاب سیر الاوزاعی بھی موجود ہے، اور اس پر امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف کی طرف سے تردید یعنی ری جوائنڈر بھی موجود ہے، الرد علی سیر الاوزاعی۔
امام اوزاعی کی بات ذرا لمبی ہو گئی. امام اوزاعی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق سندھ سے تھا. ایک زمانے میں سندھ سے بڑی تعداد میں لوگ لے جائے گئے اور وہ عرب دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے. امام اوزاعی بھی ان لوگوں میں تھے. اگرچہ امام اوزاعی جب سندھ سے گئے تو بہت کم سن رہے ہوں گے، اور ان کی جو بھی تعلیم و تدریس اور تربیت ہوئی وہ دنیا عرب میں ہوئی. پھر دنیا عرب ہی میں وہ رہے، اور اس بیروت کو انہوں نے اپنا وطن بنایا جو آج لہو لہان ہے. بیروت کے جس محلے میں امام اوزاعی کی قبر مبارک ہے وہ محلہ آج بھی امام اوزاعی کہلاتا ہے. اس کا نام امام اوزاعی ہے، اور بیروت کے عام لوگ، ڈرائیور اور دوسرے حضرات اوزاعی کا لفظ بھی حذف کر دیتے ہیں، امام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. ٹیکسی والے سے کہیں کہ امام جانا ہے تو اس محلے میں لے جاتا ہے جہاں امام اوزاعی کا مزار مبارک ہے، اور وہ پورا ایریا ان کی وجہ سے امام اوزاعی کہلاتا ہے. یہ روایات جن میں چند مثالوں کا اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، یہ سندھ کے دور میں ہمیں ملتی ہیں. سندھ کا دور جب یہ ختم ہوا تو محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے سیاسی مراسم اور روابط افغانستان اور وسطی ایشیا سے قائم ہو گئے. سیاسی روابط عرب دنیا سے کٹ گئے، اس لیے کہ بنی عباس کی سلطنت کمزور ہو گئی. درمیان میں مختلف علاقوں کے حاکم خود مختار ہو گئے، اور براہ راست صوبہ سندھ کا سیاسی اور انتظامی رابطہ دنیا عرب سے کٹ گیا. جب انتظامی اور سیاسی رابطہ کٹ گیا تو علمی رابطوں پر بھی اثر پڑا، اور وہ جو براہ راست اہل علم کی آمد و رفت تھی، یہاں کے طلبہ وہاں جا کے کسب فیض کرتے تھے، وہ روایت کمزور پڑ گئی. لیکن اس کے باوجود سندھ کے متعدد علاقوں میں، ٹھٹا میں خاص طور پر، اور ہندوستان کے مغربی صوبہ گجرات میں ایک روایت دنیا عرب میں جا کر کسب فیض کی قائم رہی. بہت سے لوگ گجرات اور ٹھٹا سے حرمین جاتے آتے رہے، وہاں علوم حدیث اور علوم نبوت کو حاصل کرتے رہے، اور وہ روشنی بر صغیر میں ٹھٹا اور گجرات کے ذریعے پھیلاتے رہے. جتنے اہل علم حدیث اور سیرت پر کام کرنے والے ٹھٹا میں پیدا ہوئے ہیں، شاید اتنے پورے 500 سالہ دور میں سندھ میں نہیں پیدا ہوئے. مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، علامہ ابوالحسن سندھی، ان دونوں کی کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں. ان میں علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی نے ایک کتاب لکھی تھی جو عرب دنیا میں بھی بڑی مقبول ہے، جس کا اردو اور عربی ترجمہ بھی ملتا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو سامنے رکھ کر ایک ایسا نقشہ مرتب کیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس پورے سال کے 12 مہینوں میں، اور 12 مہینوں کے 52 ہفتوں میں، اور 52 ہفتوں کے 354 دنوں میں، ہجری سال کی بات ہو رہی ہے، 354 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے. اس طرح انہوں نے ایک ایک دن کے حساب سے جو جو معلومات ملی ہیں وہ جمع کر کے ایک ایسا نقشہ بنا دیا ہے جو اردو میں بھی دستیاب ہے. ایک بڑی ضخیم کتاب کراچی میں کئی بار شائع ہو چکی ہے، جس کا عنوان ہے عہد نبوت کے ماہ و سال. عہد نبوت کے ماہ و سال کی اصل تحقیق ٹھٹا کے ایک عالم علامہ شیخ محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی نے کی تھی، جنہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھیں، اور علم حدیث اور علوم حدیث سے متعلق موضوعات پر ان کا بڑا نمایاں اور قابل ذکر کام ہے. آخری 2 صدیوں میں جو نام سندھ کی شہرت اور عظمت اور احترام کا باعث بنا، وہ ٹھٹا ہی کے ایک بزرگ علامہ ابوالحسن سندھی ہیں، جن کو ایک بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ وہ صحاح ستہ میں سے ہر کتاب کے شارح ہیں. کسی اور محدث کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، جزوی طور پر علامہ جلال الدین سیوطی کے علاوہ، جو صحاح ستہ کی ساری کتابوں کا شارح رہا ہو. علامہ ابوالحسن سندھی نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، ان میں سے ہر کتاب کی شرح لکھی ہے جو مطبوعہ بھی ہے اور دستیاب ہے. لیکن سندھ کے ان
علماء کا اور محققین کا کام بقیہ بر صغیر میں زیادہ عام اور متعارف نہیں ہوا، یا تو اس لیے کہ ان میں سے بیشتر حضرات کی عام دولت عرب دنیا میں رہی، وہاں ان کا کام زیادہ معروف اور متعارف ہوا بنسبت ہندوستان اور بر صغیر کے دوسرے علاقوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا میں شیخ ہاشم ٹھٹوی، شیخ محمد عابد سندھی اور دوسرے اہل علم مولانا ابوالحسن سندھی، ان کے بارے میں کتابیں عرب دنیا میں زیادہ شائع ہوئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب چند سال پہلے ایک غالباً پی ایچ ڈی یا ایم فل کا مقالہ ہے جو شیخ محمد عابد سندھی پر شائع ہوا ہے، مکہ مکرمہ کے ایک فاضل نے لکھا ہے، مکہ مکرمہ ہی میں چھپا ہے۔ بر صغیر کے اکثر اہل علم شیخ عابد سندھی کے نام سے واقف نہیں ہیں، لیکن عرب دنیا میں ان کا نام مشہور و معلوم ہے اور ان کے بارے میں چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ان جزوی کاوشوں کے علاوہ جن کا دائرہ سندھ اور کسی حد تک گجرات تک محدود تھا، بر صغیر کے بقیہ حصے علم سیرت کی روشنی سے بڑی حد تک محروم رہے۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ علم سیرت بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک نصاب کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی نے جب شمال کی طرف سے حملے شروع کیے اور ہندوستان کا بیشتر حصہ محمود غزنوی کی سلطنت کا جز بن گیا، موجودہ پاکستان کا بڑا حصہ ان کے انتظام میں آ گیا، پھر ان کے جانشینوں کے زمانے میں ایک طویل وقفے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں شمالی ہندوستان میں ایک مرکز قائم ہوا۔ قطب الدین ایبک نے پہلی خود مختار حکومت دہلی میں قائم کی۔ وہاں ایک نیا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم سامنے آیا جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی روایات سے مستنیر تھا۔ اس نصاب کی جو تفصیلات ملتی ہیں ان میں یہ بات بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ نہ صرف سیرت پر کوئی کتاب شامل نہیں ہے، بلکہ علم حدیث اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے، تفسیر قرآن کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے اور علوم نبوت کا حصہ بھی بڑا تھوڑا ہے۔ حدیث پر ایک آدھ جزوی کسی کتاب کے علاوہ جو علم حدیث کے ذخائر میں قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، علم حدیث کا مطالعہ براہ راست نصاب کا حصہ نہیں تھا۔ یقیناً اس کے روحانی اثرات تو ہوئے ہوں گے، لیکن اس کوتاہی یا کمزوری کے اجتماعی اثرات بھی ہوئے اور مسلمان اہل علم میں وہ مسائل نمایاں ہو گئے جو بنیادی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ بہت سے حضرات کی دلچسپی صرف عربی زبان و ادب کے اس پہلو پر رہی جس کا تعلق لفظی چیستانوں سے اور صرفی نحوی بازیگری سے ہے۔ صرف و نحو کی وہ کتابیں جو صرف و نحو تو نہیں سکھاتی لیکن لفظی بازیگری میں ضرور طاق کر دیتی ہیں، وہ بر صغیر میں نمایاں رہیں اور ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کی علمی روایت کی انتہا یہی سمجھی گئی کہ کس نے کتنے متون یاد کیے ہیں، کس کو کس متن کے کتنے حاشیے یاد ہیں، کتنے حاشیوں کے ذیلی حواشی یاد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور علمی سرگرمی ایک طویل عرصے تک یہاں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سلطنت پیریڈ تقریباً پورا کا پورا ایسا ہی گزرا۔ علم حدیث سے ناواقفی کا یہ عالم تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک سلطان کے دربار میں نام نہیں لوں گا، دو اہم دینی شخصیتوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور وہ مناظرہ بر صغیر کی تاریخ کی بڑی نمایاں دور کی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ صوفیہ کے حلقے میں جو سماع ہوتا ہے، نعتیں یا غزلیں یا اس طرح کے عشقیہ مضامین سنے جاتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ دو بڑی دینی شخصیتوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ ایک بڑی دینی شخصیت جن کا علم و فضل قابل احترام ہے، جن کا دینی مقام بہت اونچا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سماع کو جائز سمجھتے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے السماع مباح لأہلہ۔ ایسی نہ کوئی حدیث ہے، نہ حضور نے کبھی یہ ارشاد فرمایا
نہ سما کا لفظ حضور کے زمانے میں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، معلوم نہیں کس کا قول ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ بر صغیر میں علم حدیث سے کتنی ناواقفیت پائی جاتی تھی، اور یہاں مین علاقوں کے لوگ، بر صغیر کے شمالی علاقوں کے لوگ جہاں مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب کا مرکز تھا، وہاں علم حدیث سے کتنی دوری تھی۔ اس کے بعد سلطنت پیریڈ ختم ہو گیا، مغل سلطنت قائم ہوئی۔ مغل بھی سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، اس لیے جو روایت سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے آ رہی تھی اس روایت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بدستور آتی رہی، اسی طرح کی لفظی بازی گری، اسی طرح کے ظواہر پر زور، اسی طرح سے جزیات پر بحث و تمہیس، اسی طرح سے کتابوں کے حواشی اور شرحیں اور الفاظ، اور کسی مصنف نے کوئی خاص لفظ کیوں استعمال کیا۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، علم نحو کی کتاب تھی۔ نحو کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو کسی زبان کے قواعد سے واقفیت ہو جائے اور وہ زبان لکھنے پڑھنے اور بولنے کے قابل ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ نحو کا کوئی مقصد ہے تو فضول اور لغو ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن ایک نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، آج بھی بہت سے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں شروع میں مصنف نے جب لکھی تو بسم اللہ نہیں لکھی تھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ غلطی سے نہیں لکھی، بھول گئے، کیا ہوا؟ اس پہ ایک ہفتے بحث ہوتی ہے کہ مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی۔ جس مقصد سے کتاب لکھی ابھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی۔ پھر جملہ شروع ہوتا ہے، کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے، الکلمۃ لفظ مفرد، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے کہ مفردن ہے۔ اس پر لمبی لمبی تقریریں استاد بھی کرتے ہیں، طلبہ بھی یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ طلبہ جو اس کو یاد کرتے ہیں ان بحثوں کو، اور وہ اساتذہ جو ان بحثوں کو پڑھاتے ہیں، ان سے اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کا ایک پیراگراف لکھ کے دے دیں جس میں صرفی نحوی غلطی نہ ہو، تو نحو کے وہی ماہرین جو جزیات کے حافظ ہیں وہ ایک پیراگراف صرفی نحوی غلطیوں سے مبرہ لکھ نہیں سکتے، ان میں سے 90%۔ یہ روایت سینٹرل ایشیا سے آئی تھی، یہی ہمارے ہاں علم سمجھا جاتا تھا۔ اس میں علم حدیث کا کتنا مقام تھا، قرآن کا کتنا مقام تھا، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بابر کے بعد جب ہمایوں نے جگہ لی، ہمایوں کو شکست ہو گئی، شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمایوں کو ہندوستان سے نکلنا پڑا۔ ہمایوں نے جا کے ایران میں پناہ لے لی۔ ایران میں پناہ لینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایرانیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے اہل علم کو ساتھ لے کے جائیں، اور یہ مراعات آپ ہمارے لوگوں کو دیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان میں بہت سے ایرانی فلسفی بھی آئے۔ شیخ فتح اللہ شیرازی کا نام سب سے نمایاں ہے، انہوں نے دور متاخر کا فلسفہ اور عقلیات کو بھی یہاں متعارف کرایا۔ اور یکنشد دوشد پہلے لفظی بحثیں عربی صرف و نحو پہ ہوا کرتی تھیں، اب لفظی بحثیں متاخرین کے فلسفے پر، ان کے حاشیوں پر، حاشیوں کے حاشیوں پر۔ ایک ایک کتاب کا 10 سال لوگ جان نہیں چھوڑتے تھے، پہلے متن، پھر متن کی شرح، پھر شرح کی شرح، پھر شرح کا حاشیہ، پھر حاشیے کا شرح، پھر شرح کا خلاصہ، پھر خلاصے کا حاشیہ۔ پورے 12 سال اس میں گزر جاتے تھے۔ نہ طالب علم کو عربی آتی تھی، نہ فلسفہ آتا تھا، جزوی بازیگریاں خوب آتی تھیں، لفظ سے کھیلنے کا فن خوب آتا تھا۔ لیکن جس کو علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضور کیا ہدایت دنیا میں لے کے آئے تھے، قرآن پاک کس انقلاب کی بات کرتا ہے، وہ کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہ اساتذہ کو تھا نہ طلبہ کو تھا۔ یہ بڑی حد تک بر صغیر کی روایت تھی۔ اس روایت میں علم سیرت کا کیا مقام ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں۔ کسی بڑی کتاب میں جزوی یا ضمنی طور پر سیرت کا کوئی اکا دکا تذکرہ مل جائے تو مل جائے، بعض کتابوں میں کہیں کہیں ضمناً مل جاتا ہے، لیکن سیرت باقاعدہ علم کے طور پہ کبھی بھی نصاب میں نہیں رہی، اور کوئی قابل ذکر کتاب اس پورے دور میں ہندوستان سے مراد شمالی ہندوستان اور موجودہ مغربی پاکستان کا بیشتر حصہ، سندھ کو چھوڑ کر، نہیں لکھی گئی۔ علم حدیث سے تعلق کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی۔ علم حدیث کی کوئی کتاب باقاعدہ نصاب کا حصہ نہیں تھی۔ تفسیر کی 1-2 کتابیں جزوی طور پر، کہیں صرف سورہ فاتحہ، کہیں صرف سورہ بقرہ، اور وہ بھی ان متاخرین کی تفسیریں
جن کو اس سے غرض نہیں تھی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، اس سے غرض تھی کہ میرے کلامی پیش رو نے کیا کہا ہے، جن امام کا علم کلام میں پیرو ہوں وہ کلامی مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو تفسیر اور قرآن کے نام پر کلام کی تعلیم ہو رہی تھی، کہیں معتزلہ کا رد ہو رہا تھا، کہیں اشاعرہ کا ہو رہا تھا، کہیں ماتریدیہ کا رد ہو رہا تھا۔ وہ تفسیر پڑھنے والا متکلم تو شاید اچھا بن جاتا ہو، اگرچہ مجھے اس میں بھی تأمل ہے، لیکن قرآن پاک کا طالب علم اور قرآن پاک کی رہنمائی سے مستنیر وہ لوگ نہیں ہو سکتے تھے جو قرآن پاک کو کسی اور اینک سے پڑھتے ہوں۔ قرآن پاک تو اس لیے ہے کہ اس کے چشمے سے باقی تمام کائنات کو دیکھا جائے، اور جو چیز اس کے چوکٹے میں پوری نہ اترے اس کو کھوٹا سمجھا جائے۔ جو قرآن کے چوکٹے میں جتنا چھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے، اور اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الحاد و زندقہ ہے۔ یہ معیار قرآن پاک اور سیرت پاک اور حدیث کا ہونا چاہیے، یہ بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک نہیں رہا۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا غالباً بر صغیر کی اجتماعی نفسیات کو احساس ہوا، اور جب احساس ہوا تو انہوں نے اس ساری کمی کو پورا کر دیا، جس میں سے کچھ کا تذکرہ میں آج کروں گا، کچھ کا کل کروں گا۔ بر صغیر میں جب مسلمانوں کو تقریباً 800-900 سال ہو گئے، اور یہاں اس پورے تعلیم میں جو کوتاہی ہوئی تھی اس کے اثرات بھی سامنے آنے شروع ہوئے۔ یہ اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ قرآن اور حدیث اور سیرت کو نظر انداز کرنا، اس کوتاہی کے نتائج اور ثمرات تو آنے تھے، وہ ثمرات سامنے آئے، اور ایسی ایسی گمراہیاں پیدا ہوئیں کہ باقاعدہ ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہہ دیا، کتاب موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نعوذ باللہ 1000 سال کے لیے آیا تھا، اب 1000 سال کے بعد حضور کا زمانہ ختم ہو گیا، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو تحریک الفی کہتے ہیں، اور تحریک الفی پر کتابیں لکھیں، لوگوں نے خیالات کا اظہار کیا، وہ خیالات آج بھی کتابوں میں اور تاریخ میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ اور پھر چونکہ ایک سرکاری سرپرستی میں ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اب غیر متعلق قرار دے دیا جائے، تو پھر ایک ایک کر کے اس کے لیے کاوشیں بھی شروع ہوئیں۔ سرکاری سرپرستی میں اسلام کی ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا، اسلام کے ہر پہلو کو محل نظر اور محل اختلاف قرار دیا گیا۔ بہت سے معاملات میں سرکاری فیصلے ایسے آنے لگے جو اسلامی احکام اور شریعت سے صراحتاً متعارض تھے، اور ملت اسلامیہ ایک ایسے مشکل مرحلے میں گرفتار تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو بر وقت خبردار نہ کرتا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملت کا کیا حل ہوتا۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ دو شخصیتوں نے کھڑے ہو کے اس پوری تحریک کے اثرات کو مٹا دیا۔ ایک شخصیت ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی کی، جو مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں، اور الف ثانی کی اہمیت اس الفی تحریک کی وجہ سے ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اب 1000 سال ہو گئے ہیں، لہٰذا حضور کی نبوت ختم ہو گئی۔ اس غلط فہمی کی تردید اور ان گمراہیوں کی تردید کرنے کے لیے جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا، اس شخصیت کو مجدد الف ثانی کے لقب سے دنیا اسلام نے یاد کیا۔ یہ بات ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی ہے کہ جس شخصیت نے ان کو سب سے پہلے مجدد الف ثانی کا لقب دیا تھا وہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ سیالکوٹ کے مولانا عبدالحکیم تھے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی۔ سیالکوٹ کے 2 نام عرب دنیا میں بڑے مشہور ہیں، ایک علامہ اقبال، ایک علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی۔ مجدد الف ثانی نے براہ راست سیرت پہ تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن انہوں نے ان غلط فہمیوں کی تردید مکمل طور پر کر دی جو علوم سیرت اور علوم نبوت کے انکار پر مبنی تھیں، اور مقام نبوت اور مرتبہ نبوت کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاگزین کر دیا۔ دوسری شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تھی، جن کا کارنامہ یہ ہے، مجدد صاحب کی طرف میں ابھی دوبارہ آتا ہوں، جن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں
علم حدیث کو متعارف کرایا، علم سیرت کو متعارف کرایا، اور اس طرح متعارف کرایا کہ اگر ان کو ہندوستان میں علم سیرت کا جد امجد قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پہلے سیرت نگار ہیں بر صغیر کے، شمال ہندوستان کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ وہ بڑے عالم فاضل انسان تھے۔ علم حدیث میں ان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک محدث ان کے نام کا حصہ ہے۔ ان کا عشق رسول اور ذات رسالت مآب سے وابستگی ان کی کتابوں کے صفحے صفحے سے، سطر سطر سے نمایاں ہے۔ انہوں نے 4 سال حجاز میں قیام کیا، علم حدیث بڑے بڑے علماء سے حاصل کیا، اور پھر واپس دہلی اپنے وطن تشریف لائے۔ آپ نے حقی نام سنا ہوگا بہت سے دہلویوں کے ساتھ۔ یہ حقی انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دہلی کے حقی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولاد اور خاندان میں۔ حجاز سے واپسی کے بعد انہوں نے 50 سال یہاں درس حدیث دیا، اور پورے ہندوستان اور پنجاب میں، یعنی شمالی ہندوستان اور پنجاب اور قرب و جوار کے علاقوں میں علم حدیث کی شمع روشن کر دی۔ انہوں نے حدیث، سیرت اور علوم نبوت اور ان سے متعلقہ مسائل پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ علم حدیث کے لیے انہوں نے مشکات المصابیح، جو حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، درسی کتاب کے طور پہ منتخب کیا، اس کو یہاں متعارف کرایا، اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک مشکات المصابیح بر صغیر، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، افغانستان کے تقریباً تمام دینی اداروں میں درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ جو لوگ مشکات المصابیح سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں، وہ سب کے سب بلا استثناء شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ممنون احسان ہیں۔ شیخ عبدالحق نے یہاں علم حدیث کو متعارف کرانے کے لیے 2 کتابیں لکھی، ایک عربی میں، ایک فارسی میں۔ عربی کتاب علماء کرام کے لیے اور فارسی کتاب عامۃ الناس کے لیے۔ فارسی کتاب کا نام ہے اشیعۃ اللمعات فی شرح المشکات، جو چھپی ہوئی ملتی ہے۔ عربی کتاب کا نام ہے لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح۔ یہ کتاب بھی کئی بار چھپی ہے اور مشکات کی مقبول ترین شرحوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسی نوعیت کی کتاب لکھی تھی جس نوعیت کی مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے لکھی، جس کا عنوان ہے ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ، کہ سال کے پورے 354 مہینوں میں کون کون سے اعمال کرنے سنت ہیں، اس کے بارے میں کیا معلومات حدیث میں اور سیرت میں ملتی ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں علم حدیث اور سیرت پر 1 درجن سے زائد کتابیں لکھی جو بڑی مقبول ہوئیں۔ ایک کتاب انہوں نے اور لکھی تھی جو شاہ جہاں بادشاہ کے کہنے پر لکھی تھی۔ شاہ جہاں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک کتابچہ ایسا لکھ کر دیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حکمرانوں کے لیے اسلام میں کیا ہدایات ہیں۔ تو انہوں نے وہ ہدایات قرآن پاک، سنت اور اسلامی ادبیات سے جمع کر کے شاہ جہاں کے لیے لکھی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ساز کام تھا، لیکن بر صغیر میں سیرت پر جو بہترین کتابیں اور سب سے پہلی کتابیں لکھی گئیں وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے قلم سے سامنے آئیں۔ ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، جو 2 ضخیم جلدوں میں ہے، کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، اور سیرت کے تمام بنیادی مصادر، کتب حدیث، سیاح ستہ اور سیرت کی بنیادی کتابیں جو اپنے ساتھ عرب سے لائے تھے، ان سب سے استفادہ کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی 1889 میں نول کشور لکھنؤ میں شائع ہوا تھا۔ یہ بر صغیر کی سب سے پہلی اور مستند جامع کتاب سیرت ہے، 2 ضخیم جلدوں میں ہے اور سیرت کے ہر گوشے سے بحث کرتی ہے۔ 1200 صفحات پر مشتمل ہے، اس سے اندازہ ہوگا کتنی ضخیم ہے، اور بر صغیر میں کئی سو سال تک سیرت کی جامع ترین اور مستند ترین کتاب سمجھی گئی۔ اس کتاب کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں قسم اول یا پہلا حصہ اس کا عنوان رکھا ہے در ذکر فضائل و کمالات اور اخلاق و صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہیں، کمالات،
اخلاق اور صفات، یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کو قارئین کے ذہن نشین کرایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، خاندان اور آپ کی ولادت، پیدائش، بچپن تک کے واقعات، یہ دوسرے حصے بیان کیے ہیں۔ اس حصے میں ان کا بیشتر ماخذ المواہب اللدنیہ اور اس کی شرح زرقانی کی شرح المواہب اللدنیہ ہے، جس میں انہوں نے وہ سارے مضامین خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں جو ان دونوں کتابوں میں آئے ہیں۔ تیسرے حصے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کے جو اہم واقعات ہیں، نوجوانی سے لے کر وفات تک، نبوت اور بعثت، پھر ہجرت اور غزوات، یہ طویل ترین حصہ ہے، اس میں پوری سیرت کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ چوتھے حصے میں آپ کے مرض الموت اور دنیا سے تشریف لے جانے کا تذکرہ ہے، اور پانچویں حصے میں آپ کی اولاد، خاندان، ازواج مطہرات اور بقیہ اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ بر صغیر میں شائع ہوئی تھی، اب کافی عرصے سے ناپید ہے، چونکہ بر صغیر میں فارسی کا ذوق ختم ہو گیا، فارسی جاننے والے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ بر صغیر سے باہر جہاں فارسی سمجھی جاتی ہے، افغانستان میں بدنظمی ہے، 25-30 سال سے وہاں کوئی علمی کام ہو نہیں رہا۔ سینٹرل ایشیا میں شاید مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے اگر شائع ہو سکتی تو بر صغیر اور پاکستان ہی میں ہوتی۔ پاکستان کے لوگوں کو شاید دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کافی عرصے سے شائع نہیں ہوئی۔ اردو ترجمے اس کے کئی ہیں، پاکستان بننے کے بعد بھی 2 ترجمے کراچی میں ہوئے ہیں اور ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن جو اصل فارسی کتاب ہے اس میں جو ادبیت ہے، فارسی زبان کی جو چاشنی ہے، اس سے اردو ترجمے کے قارئین محروم رہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے صرف سیرت کے کام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کوشش کی شعوری طور پر کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک عشق رسول اور حب رسول کا جذبہ بیدار کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، جذب القلوب الی دیار المحبوب، مدینہ منورہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے فضائل، مدینہ منورہ کی خوبیاں، مدینہ منورہ کے بارے میں جو کچھ بقیہ قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کی بہت جامع تلخیص انہوں نے کی ہے۔ علامہ نور الدین سمہودی کی وفاء الوفا کا تذکرہ کئی بار میں کر چکا ہوں، یہ ان کا سب سے بڑا ماخذ تھی، اور وفاء الوفا کے بہت سے مضامین کو انہوں نے اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ سمہودی کی کتاب بڑی وقیع اور بڑی عالمانہ ہے، لیکن اس میں وہ ایک عاشقانہ اور ایک جذب کی کیفیت نہیں ملتی جو شیخ عبدالحق کی کتاب میں ملتی ہے۔ انہوں نے جس جذبے سے یہ کتاب لکھی ہے وہ پڑھنے ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ جگہ جگہ فارسی کے اشعار ہیں، فارسی کے بڑے بڑے شعراء کے اشعار سے اس کتاب کو مزین کیا ہے۔ ضمناً اس میں سیرت کے بہت سے واقعات بھی آ گئے ہیں، ہجرت کا واقعہ ہے، بیعت عقبہ کا واقعہ ہے، تعمیر مسجد نبوی، صفہ، اصحاب صفہ۔ اس کا آغاز انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ وہ 4 سال میں نے عرض کیا حجاز میں مقیم رہے، مدینہ منورہ میں ان کو خیال آیا، غالباً سمہودی کے وفاء الوفا انہوں نے مدینہ میں دیکھی ہوگی، ہندوستان میں مروج نہیں تھی، تو خیال ہوا ہوگا کہ اس طرز پر ایک فارسی میں کتاب ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے اس کا آغاز کیا۔ وہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر اس کا آغاز کیا، مدینہ ہی میں اس کا پہلا مسودہ تیار کر لیا، اور ہندوستان آنے کے بعد اس کو صاف کیا اور یہ چیز ہندوستان میں متعارف کرائی۔ 998 میں اس کا آغاز ہوا تھا، 998 ہجری میں، اور 1001 میں ہندوستان یعنی دہلی واپسی پر انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ مدینہ طیبہ کے اسماء اور القاب، کون کون سے نام ہیں، کس نام کی کیا اہمیت و معنویت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے تقریباً 100 نام آئے ہیں، ان 100 ناموں میں سے 56 ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لغوی تشریح کی ہے، فضائل مدینہ منورہ بیان فرمائے ہیں، اور ایک بحث یہ کی ہے، یہ محض ذوقی چیز ہے، اس کی کوئی عقلی یا کوئی علمی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بحث یہ اٹھائی ہے کہ مکہ مکرمہ زیادہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک عاشقانہ طبیعت کا آدمی تو یہ بحث اٹھا سکتا ہے،
لیکن جس میں اس طرح کا عاشقانہ جذبہ نہ ہو وہ یہ بحث نہیں اٹھا سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور ایک جگہ اس میں ارمغان حجاز میں جو ایک ان کا روحانی سفرنامہ حج ہے، جب مکہ مکرمہ کی زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو باشی جا وبا خاصاں میامیز کہ مندارم ہوائے منزل دوست۔ ایک مرتبہ یہ شعر سنا رہے تھے، کسی کو بستر مرگ پر تھے، تو کسی نے پوچھا کوئی نیا کلام ہوا ہے کسی بے تکلف دوست نے؟ ہر ایک کی تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے یہ پوچھے، تو انہوں نے یہ رباعی سنائی اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب وہ دوست کا لفظ انہوں نے بولا تو وہ دہاڑے مار مار کے رو پڑے۔ تو باشی جا و با خاصاں میامیز کہ من دارم ہوائے منزل دوست۔ اس جذبے سے شیخ عبدالحق نے بھی مدینہ منورہ کو افضل قرار دیا ہے۔ شیخ عبدالحق کی ایک اور کتاب کا تذکرہ ملتا ہے جو علم حدیث کی کتاب بھی کہی جا سکتی ہے اور علم سیرت کی بھی کہی جا سکتی ہے۔ سیرت کی زیادہ ہے لیکن وہ میرے علم کی حد تک شائع نہیں ہوئی۔ اس کے مخطوطات بعض جگہ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں ہے۔ مطلع انوار البہیہ فی الحلیۃ النبویہ، کتنی ضخیم ہے، اس میں کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، میں نہیں جانتا، اس لیے کہ مخطوطہ میں نے نہیں دیکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ایک ہم عصر اور انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت، جن کے بارے میں علامہ اقبال کا میں جملہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ دی گریٹسٹ ریلیجیس جینیس آف مسلم انڈیا، مسلم ہندوستان کے سب سے بڑے مذہبی عبقری شیخ احمد سرہندی، انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اس مسئلے کو لیا۔ شیخ عبدالحق نے تو حدیث اور سیرت پر کتابیں لکھی، اس فن کو متعارف کرایا، خود 50 سال حدیث اور سیرت کا درس دیا اور اس کمی کو پورا کر دیا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ شیخ احمد سرہندی نے مقام نبوت اور علوم نبوت کے بارے میں غلط فہمیوں کی تردید فرمائی، اور جو گمراہیاں الفی تحریک اور اس سے وابستہ لوگ پھیلا رہے تھے ان کی ایک ایک کر کے تردید کی۔ ان کو اپنی نوجوانی میں جب ابھی مجدد الفسانی کے لقب سے وہ سرفراز نہیں ہوئے تھے اور یقیناً ان کا وہ درجہ بھی ابھی تک تسلیم نہیں ہوا تھا جو بعد میں تسلیم کیا گیا، ان کو اپنی نوجوانی میں آگرہ جانے کا، جس کو اس وقت اکبر آباد کہتے تھے، موقع ملا۔ دارالحکومت آگرہ تھا اس وقت۔ وہاں لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا، حکومت کے قریبی لوگوں کو، بعض وزراء کو، ذمہ داروں کو، تو ان کو اس صورتحال کی سنجیدگی کا احساس ہوا، اور انہوں نے وہیں دوران قیام ایک کتاب لکھی جو وہ مکمل نہیں کر پائے، لیکن جتنا حصہ لکھا وہ انتہائی جامع اور بالکل بروقت اور برمحل اقدام تھا۔ رسالہ فی اثبات النبوہ، رسالہ در اثبات نبوت۔ اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبوت کیا ہے اور ان غلط فہمیوں کی اور گمراہیوں کی تردید کی جو حکومتی انتظام میں پھیلائی جا رہی تھیں۔ پھر معجزات پر بحث کی کہ معجزات سے کیا مراد ہے، انبیاء کی بعثت کیا معنی رکھتی ہے، اور انسانی معاشروں کی تعمیر و تشکیل میں بعثت انبیاء کا کردار کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں اور کیسے خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کے نتائج و ثمرات کیا ہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کو جو حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کی عظمت اور اس کے فضائل بیان کیے، اور یہ بتایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، نہ تحریک الفی، نہ دو الفی، نہ سے الفی، یہ زمان و مکان سے ماورا ہے، اور حضور کی نبوت اور آپ کا لایا ہوا قرآن پاک اور شریعت یہ ہر دور اور ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ اس رسالے کا پیغام تھا جو ان کی زندگی میں ہی بڑا جلد مقبول ہوا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان گمراہیوں میں بعض صوفیاء کرام کے شرطیات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ صوفیاء کرام میں ہر طرح کے لوگ ہوئے ہیں۔ بعض صوفیاء کرام ایسے بھی تھے جو اپنے جذبات اور احساسات کی شدت میں ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے تھے جو اپنے عام مفہوم میں نہیں ہوتے تھے، اس کو اپنے ظاہری اور لغوی مفہوم میں نہیں لیا جاتا۔
اسی لیے ان تحریروں کو یا ان کلمات کو کبھی اسلام اور شریعت کا ترجمان نہیں سمجھا گیا. شریعت کی ترجمانی اور اسلام کے مزاج کی تعمیر و تشکیل تو قرآن و سنت اور اس کے جو مستند شارحین ہیں ان کے کلام سے ہوئی ہے. یہ صوفیاء کرام قابل احترام تو رہے، لیکن ان کے یہ شطحیات کبھی بھی شریعت کے ترجمان نہیں سمجھے گئے. مجدد الفسانی نے بہت جرأت اور ہمت کے ساتھ، یہ انہی کے مقام و مرتبے کا آدمی کر سکتا تھا، یہ واضح کیا کہ علماء میں ایک علماء سوء ہیں اور ایک علماء حق ہیں. یہ پہلی اصطلاح پہلی بار انہوں نے استعمال کی تھی، علماء حق اور علماء سوء. علماء سوء وہ جو بد کردار، بد عقیدہ اور بد نیت ہیں اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دینی علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کی انہوں نے اس طرح سے پردہ دری کی ہے کہ بعض مکتوبات ایسے ہیں کہ آج اس کا ترجمہ کر کے آج بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بظاہر جو چیزیں انہوں نے اس وقت لکھی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے زمانے کا کوئی آدمی لکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوفیاء کرام کے بعض مقولات کی جو غلط تعبیریں ہو رہی تھیں اس پر جرأت کے ساتھ اظہار خیال کیا، اور اس طرح اظہار خیال کیا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک سوال اٹھایا ان کے قریبی لوگوں میں سے، اور قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی حکومت میں بڑا اعلیٰ عہدہ رکھتے تھے. انہوں نے کسی صوفی کے قول کا حوالہ دیا اور کہا کہ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی؟ تو آپ نے بڑا سخت جواب لکھا کہ آپ نے لکھا کہ مارا کلام محمد عربی درکار است نہ کلام محی الدین عربی. ہمیں محمد عربی کا کلام درکار ہے، محی الدین عربی کا کلام درکار نہیں. مارا بنس کارس نہ بفس، ہمیں نص قرآنی اور نص حدیث سے کام ہے. فص یعنی فصوص الحکم جو شیخ ابن عربی کی کتاب ہے، فص سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں نص سے کام ہے. وہ فتوحات مدنیہ ماراس فتوحات مکیہ مستغنی ساختہ است. فتوحات مدنیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے ہمیں فتوحات مکیہ سے مستغنی کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے. فتوحات مکیہ بھی شیخ ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے. یہ بات اسی درجے کا آدمی کہہ سکتا تھا جس درجے کے شیخ محی الدین ابن عربی تھے یا شیخ احمد سرہندی تھے. اگر مجدد الفسانی کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو شاید گردن نپ جاتی. اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملات میں کہ جن میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں لوگوں کو الجھنوں کا شکار کیا جا رہا تھا، ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی، اور اس کی مثالیں جگہ جگہ ملتی ہیں. ان کے مکتوبات میں درجنوں مکتوبات اور ان کی تحریروں میں سینکڑوں مقامات پر یہ تمام مضامین اتنی کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کے حوالے دیے جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. ایک جگہ ان کا ایک اور حوالہ دینے کے بعد ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، ایک لمبا حوالہ میں نے نوٹ کیا تھا، بڑا دلچسپ ہے لیکن وقت لگے گا اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، کسی نے ان کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب نے ایک جگہ یہ کہا ہے، کسی بڑے بزرگ نے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات کہی کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف تھی. شیخ احمد سرہندی نے جواب میں لکھا کہ فقیر رات تاب استماع امثال این سخنا اصلا نیست، مجھے اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں ہے. بے اختیار رگ فاروقیم بحرکت میں آیت، میری رگ فاروقیت بے اختیار حرکت میں آ جاتی ہے. شیخ احمد سرہندی نسلاً فاروقی تھے. وہ فرصت تعویل و توجیہ آن نمی دہد، مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی اس رگ فاروقی کے حرکت کرنے کے بعد کہ میں اس کی تعویل یا اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں یا اس کو سوچوں. میں ایسی چیزوں کو بیک قلم مسترد کرتا ہوں. اس طرح سے انہوں نے جرأت سے کام لے کر ان تمام غلط فہمیوں کی تردید کی جو نبوت اور مقام نبوت اور منصب نبوت کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی. ان کی نظر میں اس پوری گمراہی کی ایک اصل وجہ یہ تھی، اور وہ وجہ تھی جو میں نے ابھی عرض کی، کہ ایک تو عہد نبوت سے 1000 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا، پھر علوم نبوت کا رواج برائے نام تھا اور جو تھا وہ بہت محدود تھا. اس طرح سے لوگ عام طور پر تعلیم یافتہ لوگ بھی سیرت، حدیث، مقام نبوت، منصب نبوت کی نزاکتوں سے
اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ مجدد صاحب نے اس کی وضاحت میں ایک جگہ لکھا ہے کہ چوں در نظر مردم بواسطہ بعد عہد نبوت کمالات نبوت در جنب کمالات ولایت حقیر می درآیند لا جرم سخن را درین باب مبسوط ساخت و شمع از حقیقت وانمود۔ چونکہ عہد نبوت سے دوری کی وجہ سے لوگوں کو کمالات نبوت کا احساس نہیں رہا، منصب نبوت کی حقیقت کا اندازہ نہیں، مقام نبوت کی عظمت سے واقفیت نہیں، اس لیے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ولایت تو ہمارے سامنے کی چیز ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی اور جا بجا اپنی تحریروں میں ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے کارناموں کی وجہ سے بر صغیر میں جو گمراہی کی رو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یقیناً اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میرے خیال میں دونوں کو اللہ نے بر وقت خبردار کیا تھا۔ ایک نے علم اور شریعت کی نشر و اشاعت کا کام کیا اور دوسرے نے فکری گمراہیوں کی اور روحانیت کے راستے سے آنے والی غلطیوں کی تردید کی۔ ان دونوں حضرات کے کام کے اثرات بر صغیر پر اتنے نمایاں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تو ہندوستان اور بر صغیر تک محدود رہے، لیکن شیخ احمد سرہندی کے کام کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے، اور جہاں جہاں اس طرح کی گمراہی پائی جاتی تھی، وہ سنٹرل ایشیا ہو، حتیٰ کہ ترکی ہو، خود مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ میں ان کی تحریروں سے کسب فیض کیا گیا، ان کے مکتوبات کا عربی ترجمہ ہوا، اور خود بعض ترک اور عرب علماء نے ان کی کتابیں عرب دنیا میں شائع کیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسی بنیاد بنا دی جس پر 150 سال کے بعد ایک اور تعمیر ہوئی، اور اس تعمیر نے اس غلطی کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ تعمیر بر صغیر میں حدیث کے امیر المومنین شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی۔ امیر المومنین فی الحدیث فی الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو بھی بطور ایک نصابی متن کے متعارف کرایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب سے پہلے تک قرآن مجید خود بطور درسی متن کے شامل نہیں تھا، بعض تفسیروں کا انتخاب تھا، اور وہ تفسیریں بھی وہ جو کلامی نقطہ نظر سے، فلسفیانہ نقطہ نظر سے لکھی گئی ہوں، یا ادبی و بلاغتی نقطہ نظر سے، اس کا ایک حصہ یا دو، اس کے علاوہ قرآن پاک براہ راست نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ علم حدیث میں جو کمی تھی وہ شیخ عبدالحق نے پوری کر دی، مزید اس کو پختہ بنایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مبارکہ پر پوری ملت مسلمہ کو جمع کیا جانا چاہیے۔ ملت مسلمہ کو صرف 3 چیزوں کی بنیاد پر جمع کیا جا سکتا ہے: قرآن مجید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور حدیث، اور آپ کی سیرت مبارکہ۔ شاہ ولی اللہ نے ان تینوں میدانوں میں کام کیا۔ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ بھی کیا اور اس فارسی ترجمے کو مقبول بھی بنایا۔ شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ پہلا ترجمہ نہیں ہے، اس سے پہلے خود بر صغیر میں کئی ترجمے فارسی کے ہوئے۔ ایک قدیم ترجمہ مخدوم نوح جو ہمارے حالہ سندھ کے حالہ کے ایک بزرگ تھے، ان کا کیا ہوا ہے، وہ بھی اب چھپ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 ترجمے ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی ترجمہ متعارف اور مقبول نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ ایک بڑا مستند اور فاضلانہ کام بھی ہے۔ شاہ صاحب کا جو علمی مقام مرتبہ تھا وہ اوروں کا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پہلی مرتبہ اس کو متعارف بھی کرایا اور بہت جلد وہ شائع بھی ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو درس و تدریس کی اور اسلامی علوم کی بنیاد کے طور پر متعارف کرایا۔ قرآن پاک کے تفسیری اصولوں پر کتابیں لکھیں، اصول تفسیر پر بھی، قرآن پاک کے بعض غرائب الفاظ کی شرح پر بھی، اور اپنی متعدد کتابوں میں، حجۃ البالغہ وغیرہ میں تفسیر قرآن کے بارے میں اتنے کثرت سے اشارات کیے ہیں کہ انہوں نے علوم قرآن کو ایک نئی جہت بر صغیر میں دے دی۔ حدیث کے باب میں جس طرح شیخ عبدالحق نے مشکات المصابیح کو منتخب کیا تھا،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے موطا امام مالک کو منتخب کیا۔ موطا امام مالک کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیک وقت حدیث اور فقہ دونوں کی کتاب ہے، اور جتنے بڑے فقہی مسالک ہیں وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ امام مالک کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف نے براہ راست امام مالک سے کسب فیض کیا ہے۔ امام شافعی ان کے اپنے شاگرد ہیں، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو چاروں بڑے ائمہ کی ذاتیں جمع ہو جاتی ہیں امام مالک کی ذات پر۔ تو اگر موطا امام مالک کو جو احادیث کے صحیح ترین مجموعے میں سے ہے، اور جس کے بارے میں صحیحین یعنی بخاری مسلم کی تدوین سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے، اس کو اگر تمام فقہی مسالک میں ایک بنیادی کتاب کی حیثیت دی جائے تو تمام مسالک قریب آ سکتے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے موطا امام مالک کو منتخب کیا، اور جس طرح شیخ عبدالحق نے 2 شرحیں لکھی تھی، ایک عوام کے لیے اور ایک خواص کے لیے، شاہ صاحب نے موطا امام مالک کی 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں عامت الناس کے لیے اور ایک عربی میں اہل علم کے لیے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے اس کے کچھ نمونے حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ شاہ صاحب نے سیرت پر بھی ایک رسالہ لکھا، اور یہ سیرت پر درسی کتاب کے طور پر لکھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت پر پہلی درسی کتاب بر صغیر کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی یا دوسری گفتگو میں ذکر کیا تھا ابن سید الناس کی کتاب کا، جس کا عنوان تھا الدرر فی تلخیص المغازی والشمائل والسیر۔ ابن سید الناس اسپین کے رہنے والے تھے، انہوں نے سیرت اور مغازی پر جو کتابیں اس وقت تک آئی تھیں ان سب کو سامنے رکھ کر ایک مستند اور جامع تلخیص کی تھی۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے، چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے۔ اس کتاب کی تلخیص ایک اور بزرگ نے کی تھی، وہ بھی مشہور و معروف تھی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس تلخیص کی تلخیص کی، اور اس تلخیص کی تلخیص کا نام انہوں نے سرور المحزون قرار دیا۔ اصل کتاب تھی عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر ابن سید الناس کی، اس کی تلخیص تھی نور العیون فی تلخیص سید سیرت امین المامون، اور اس کی تلخیص تھی سرور المحزون۔ سرور المحزون ایک چھوٹی کتاب ہے جو درسی کتاب کے طور پر لکھی گئی تھی، لیکن سیرت میں جتنے مضامین ابن سید الناس نے بیان کیے تھے ان سب کا خلاصہ بڑی جامعیت کے ساتھ فارسی میں شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے ہیں وہ سیرت کے تمام موضوعات پر محیط ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے نسب سے لے کر ولادت، رضاعت اور ایام طفلی، پھر غزوات اور معمولات اور حلیہ اقدس، اخلاق، پھر ازواج مطہرات، اقارب، اور وہ تمام مضامین جو سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں اس کا خلاصہ شاہ صاحب نے اس کو بطور درسی کتاب کے متعارف کرایا، اور پہلی مرتبہ سیرت ایک باقاعدہ درسی کتاب کے طور پر، کورس کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان میں متعارف ہوئی، اور شمالی ہندوستان کے مسلمان سیرت کو بطور ایک نصابی جز کے باقاعدہ پڑھنے لگے۔ شیخ عبدالحق کی دونوں کتابیں درسی کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئی تھیں، اگرچہ ان کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، لوگوں نے ان دونوں کتابوں سے بہت کسب فیض کیا، لیکن وہ درسی کتابیں نہیں تھیں۔ شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی، شاہ ولی اللہ صاحب نے، وہ درسی کتاب تھی۔ اس کتاب کے بہت جلد اردو ترجمے بھی شائع ہوئے، متعدد اردو ترجمے ہوئے، کئی لوگوں نے اس کی شرحیں بھی لکھیں۔ ایک شرح ایک بزرگ تھے، انہوں نے قرۃ العیون کے نام سے 6 جلدوں میں شرح لکھی تھی، جو 1331 میں، یعنی آج سے تقریباً 1371 میں، آج سے 50 سال پہلے تقریباً شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ متعدد ترجمے اس کتاب کے ہوئے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی۔ شاہ صاحب کے بعد بر صغیر میں سیرت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں بر صغیر کے اہل علم نے اس پچھلی ساری کمی کو پورا کر دیا۔ 1000 سال میں جو کوتاہیاں مسلمانوں سے ہوئی تھیں، اس کوتاہیوں کا ایسا تدارک کر دیا کہ بر صغیر کے اہل علم اس میدان میں سب سے آگے نکل گئے، علم حدیث میں بھی اور علم سیرت میں بھی۔ اس ضمن میں ایک کتاب جو
ہمارے موجودہ پنجاب میں لکھی گئی. یہ ایک بزرگ تھے علامہ سید جمال الدین الحسینی، جو اصل میں نیشاپور کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کا خاصا حصہ ہمارے موجودہ پنجاب میں گزرا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کافی ضخیم ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، اگرچہ اس میں بعض روایات غیر مستند بھی ہیں. کتاب کا نام تھا روضۃ الاحباب. افسوس یہ ہوا کہ اس کتاب کے قلمی نسخوں میں بعض الحاقات ہو گئے. کسی نے نیک نیتی سے یا کسی غلط جذبے سے اس کتاب میں بعض ایسے مضامین کا اضافہ کر دیا جو اصل مصنف نے نہیں کیے تھے، اور شاید مصنف کی رائے اور مزاج کے خلاف بھی ہوں. اسی لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس کتاب کا اصل نسخہ شائع کیا جائے. جس زمانے میں مطبوعات کا زیادہ رواج نہیں تھا اور قلمی کتابیں زیادہ چلتی تھی، تو اس کتاب کے دونوں نسخے مروج تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا کہ سیرت کی بہترین کتاب کون سی ہے جو آپ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شیخ جمال الدین کی روضۃ الاحباب ہے، بشرطے کہ الحاقات سے اور غلطیوں سے پاک ہو. ابھی تک جو کام ہو رہا تھا وہ فارسی میں ہو رہا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کام بھی فارسی میں تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی کا کام بھی فارسی میں تھا. شاہ عبدالعزیز اگرچہ اردو بولتے تھے، اردو جانتے تھے. شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، اردو زبان اس وقت تک اتنی عام ہو گئی تھی کہ عام بولی جاتی تھی، بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا جب بچپن تھا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان سے کہا تھا کہ کبھی کبھی خواجہ میر درد کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو اور وہاں جا کے اردو سیکھو. تو شاہ صاحب نے اردو سیکھنے کے لیے اپنے صاحبزادوں کو خواجہ میر درد، جو اردو کے بڑے مشہور شاعر اور صوفی تھے، ان کے ہاں بھیجا اور وہاں جا کے شاہ صاحب نے اردو سیکھی. لیکن چونکہ عام علمی زبان اردو نہیں تھی، فارسی تھی، اس لیے شاہ عبدالعزیز گھر میں تو یقیناً اردو بولتے ہوں گے، شاہ ولی اللہ صاحب بھی غالباً اردو ہی بولتے ہوں گے، معلوم نہیں، لیکن ان کی علمی زبان یا عربی تھی یا فارسی. لیکن بہت جلد شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے ہی میں اردو میں تصنیف و تالیف کا آغاز ہو گیا، اور دنیا کی ہر زبان کی طرح سیرت پر جو پہلی کتابیں اردو میں سامنے آئیں وہ نظم میں تھیں. دنیا کی بیشتر زبانوں میں نظم پہلے کہی جاتی ہے، نثر بعد میں کہی جاتی ہے. دنیا کی ہر زبان کی تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں نظم پہلے لکھی گئی، نثر بعد میں لکھی گئی. اس وقت تک اردو نثر کو علمی حلقوں میں زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نظم میں لوگوں نے سیرت پر مضامین بیان کرنے شروع کیے. زیادہ مثنوی کی صنف استعمال کی گئی، اس لیے کہ مثنوی کی صنف میں وقائع کو، قصص کو بیان کرنا آسان ہے، اور اخلاقی مضامین جتنی سہولت سے مثنوی میں بیان ہو سکتے ہیں کسی اور صنف میں بیان کرنا مشکل ہے. اس دور میں سیرت پر جو لٹریچر تیار ہوا، اس کو اگر آپ اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت دیں تو ہم لوک ادب کہہ سکتے ہیں. سیرت کا لوک ادب یا سیرت کا عوامی ادب. اس میں معراج نامے، میلاد نامے، وفات نامے، شمائل، نور نامے، ان ناموں سے سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور وہ ہندوستان کے پنجاب اور جنوبی ہندوستان کے ہر علاقے اور ہر شہر میں اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں. اس طرح کی فہرستیں لوگوں نے تیار کی ہیں. ایک محقق نے 100 کے قریب کتابوں کی فہرست دی ہے، ایک نے 63 کتابوں کی فہرست دی ہے، ایک نے 200 کتابوں کی فہرست دی ہے. یہ ساری کی ساری کتابیں منظومات تھیں جو 17ویں صدی کے اواخر سے لے کر اور 18ویں صدی کے اواخر تک لکھی جاتی رہیں. 100 سال کا عرصہ سیرت میں منظومات کا اور لوک ادب کا زمانہ ہے. 1857 سے پہلے اردو میں سیرت پر نثر میں لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اندازہ یہ ہے کہ 20-25 سے کم یہ کتابیں نہیں ہوں گی. 1857 کے بعد ایک اور رجحان پیدا ہوا، اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. لیکن 1857 سے پہلے کی کتابیں جو قابل ذکر ہیں وہ دو ہیں. ایک 1857 کے زمانے کی سمجھ لیں، ایک 1857 سے پہلے کی کتاب. جو کتاب 1857 سے پہلے کی ہے وہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کے خاندان میں علم سیرت ہمیشہ سے رہا ہے، اور ماضی قریب میں اس خاندان کے قابل ذکر فرد نے علم سیرت
کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ جنوبی ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں ایک بزرگ تھے قاضی بدر الدولہ۔ قاضی بدر الدولہ کا خاندان حیدرآباد دکن میں بڑا مشہور تھا اور وہ خود بڑے صاحب علم تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے فوائد بدریہ۔ فوائد بدریہ 2 جلدوں میں لکھی گئی، قدیم اردو زبان میں دکنی اردو میں لکھی گئی۔ 1839 میں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں 1255 ہجری میں لکھی گئی، کئی بار چھپ چکی ہے۔ وہ خود بڑے فقیہ تھے، ریاست کرناٹک کے قاضی القضات تھے، مستند ترین مصادر سے انہوں نے کام لے کر کتاب لکھی ہے۔ زاد المعاد، فتح الباری، عیون الاثر، مواہب لدنیہ جیسی بڑی کتابیں ان کے سامنے تھیں۔ 404 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی پہلی مستند سیرت ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی۔ فارسی میں شیخ عبدالحق نے لکھی، اردو میں قاضی بدر الدولہ نے پہلی مرتبہ، اگرچہ زبان قدیم ہے، پرانی زبان ہے، لیکن عام فہم ہے، آج کا انسان اس کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا، اتنی پرانی نہیں ہے۔ قاضی بدر الدولہ جد امجد ہیں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے، جن کے نام سے اوپر کا کتب خانہ منسوب ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ انہی کے اولاد میں ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا ذکر کل انشاءاللہ تفصیل سے ہوگا۔ قاضی بدر الدولہ کی اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب جو عین 1857 اور 58 کے سالوں میں لکھی گئی، ہنگامے میں لکھی گئی، وہ ایک مشہور مجاہد اور فقیہ اور عالم مفتی عنایت احمد کاکوروی کی لکھی ہوئی تھی۔ مفتی عنایت احمد کاکوری کے قاضی تھے۔ کاکوری جنوبی شمالی ہندوستان میں لکھنؤ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کے کاکوروی، محسن کاکوروی مشہور شاعر اور سیرت نگار اور نعت نویس تھے۔ مفتی عنایت احمد 1857 کی جنگ میں شریک تھے، اور جب پہلی مرتبہ جہاد کے وجوب کا فتویٰ جن لوگوں نے دیا اس میں مفتی عنایت احمد کے بھی دستخط تھے۔ مفتی عنایت احمد نے فتویٰ بھی دیا، پبلک اوپینین کو تیار بھی کیا، اور عملاً بھی جہاد میں حصہ لیا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور مجاہدین کو شکست ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو سزائے موت دی گئی، کچھ لوگوں کو کالا پانی یعنی جزائر انڈمان بھیجا گیا، اس میں مفتی عنایت احمد کاکوروی بھی تھے جن کو جزائر انڈمان بھیجا گیا۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی بڑے عالم فاضل انسان تھے، لیکن جو محنت یا جو مشقت ان کے سپرد کی گئی وہ قید بامشقت تھی۔ وہ یہ سپرد کی گئی کہ جزائر انڈمان میں جتنی گندگی ہو لوگوں کے گھروں میں وہ جمع کیا کریں صبح کو، اور جا کے شہر سے باہر پھینک کے آیا کریں۔ پورٹ بلیئر میں وہ تھے، تو وہ روزانہ صبح لوگوں کے غسل خانے، اس زمانے میں اس طرح کا نظام نہیں تھا غسل خانوں کا، وہ صاف کیا کرتے تھے، کندھے پر بڑا ٹوکرا رکھ کے گندگی لے جا کے باہر پھینکا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ دوپہر کو، ایک مرتبہ شام کو یہ کام کیا کرتے تھے۔ وہاں ان کے پاس ظاہر ہے کوئی کتابیں نہیں ہو سکتی تھی، کوئی ماخذ مصادر نہیں تھے۔ فارغ وقت میں انہوں نے 3 کتابیں لکھی، جن میں سے ایک یہ کتاب ہے تواریخ حبیب الہ۔ تواریخ حبیب الہ انہوں نے اس وقفے میں لکھی جو اس گندگی کی صفائی کے بعد ان کو ملتا تھا۔ یہ ساری کتاب انہوں نے یادداشت سے لکھی، لیکن یادداشت سے لکھنے کے باوجود ان کو یہ خیال ہوا کہ جب تک ان معلومات کو دوبارہ چیک نہ کیا جائے اصل مآخذ سے، اس کو شائع کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے مسودہ ان کے پاس رکھا رہا۔ اتفاق سے کسی شریف انگریز سے ان کی ملاقات ہو گئی جو ان کے علم و فضل سے بڑا متاثر ہوا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سابق قاضی اور جج رہے ہیں اور یہاں زندگی کی قید بھگت رہے ہیں، اس نے کہیں سفارش کر کے ان کو رہائی دلائی، اور وہ تینوں مسودے لے کر واپس آ گئے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے تواریخ حبیب الہ کے بیانات کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد درست پایا کسی ایک چیز میں بھی کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی، اور یہ کتاب پہ انہوں نے شائع کی۔ اس کتاب میں 3 ابواب ہیں۔ باب اول نور مبارک اور ولادت سے ہجرت تک، باب دوم ہجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، یہ کتاب کا طویل ترین باب ہے، اور تیسرا باب حلیہ مبارکہ کے بارے میں، آپ کے عادات، اخلاق، معجزات، اس کے بارے میں۔ ایک خاتمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بارے میں ہے۔ یہ 2 کتابیں، جن میں سے ایک 1857 سے پہلے لکھی گئی
اور ایک 1857 کے سالوں میں، یعنی اس دوران میں ہم کہہ سکتے ہیں لکھی گئی، یہ دو اردو زبان کی قدیم ترین اور علمی کتابیں ہیں، مستند ترین کتابیں ہیں۔ فوائد بدریہ تو استناد کے اعتبار سے زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے، جامعیت بھی اس میں زیادہ ہے، ضخیم بھی زیادہ ہے۔ تواریخ حبیب الہ نسبتاً مختصر ہے، میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا 1200 کچھ کا چھپا ہوا، وہ 120-112 صفحات پر تھا، لیکن بعد میں جب کتابت ہو کے شائع ہوا تو میں نے سنا ہے کہ 220 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے۔ فوائد بدریہ پرانے انداز کے 400 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، اگر اس کو آج کتابت یا کمپیوٹر سے چھاپا جائے تو شاید 600 صفحے بن جائیں گے۔ یہ قدیم ترین دو کتابیں ہیں۔ لیکن اسی اثنا میں ایک کام اور بھی ہوتا رہا، وہ یہ کہ جب اردو میں نشر و اشاعت کا کام شروع ہوا، طباعت کا عمل شروع ہوا، تو بہت سی قدیم کتابیں بھی اردو میں ترجمہ ہونے لگیں، چنانچہ سیرت ابن ہشام اور دوسری کتابیں ایک ایک کر کے ترجمہ ہوئیں۔ ایک کتاب جو بر صغیر میں بڑی مشہور اور مقبول رہی، بر صغیر سے باہر اس کی مقبولیت نسبتاً کم تھی، اگرچہ وہ براہ راست سیرت پر نہیں ہے لیکن سیرت کے واقعات کا تتمہ ضرور ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو فتوح الشام کے نام سے مشہور ہے اور غلط طور پر واقدی سے منسوب ہے۔ واقدی کی فتوح الشام نہیں ہے، واقدی کے کھاتے میں بہت سی ایسی غلطیاں بھی لوگوں نے ڈال دیں جو واقدی نے نہیں کی تھیں۔ فتوح الشام کی غلطیاں بھی واقدی کے کھاتے میں پڑیں، کسی اور کی کتاب تھی، غلط واقدی سے منسوب ہو گئی۔ لیکن اس کتاب میں صحابہ کرام کے ہاتھوں شام کا علاقہ جو فتح ہوا اس کی تفصیل ہے۔ شام کے علاقے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمان فوجوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، تبوک میں حضور خود تشریف لے گئے تھے، غزوہ موتا کو آپ نے بھیجا، جیش اسامہ آپ کے ارشاد پر وہاں گیا تھا، اس لیے انہوں نے حضور کے آخری زمانے سے شروع کیا ہے، تو گویا سیرت کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے۔ پھر جو صحابہ کرام کی مہمات شام میں ہوئیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ان مہمات کا تتمہ ہے، اس لیے فتوح الشام کے جتنے واقعات ہیں وہ ایک اعتبار سے سیرت ہی کے واقعات کا تکملہ ہیں۔ فتوح الشام کا ترجمہ 1284 میں ایک بزرگ نے کیا، مولوی سید عنایت حسین تھے، جو لکھنؤ کے نول کشور مطبع سے تباہ ہوا۔ اسی زمانے میں یا غالباً اس سے تھوڑا سا پہلے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا عبدالرزاق کلامی۔ عبدالرزاق کلامی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، شاعر تھے۔ انہوں نے اس کتاب کا منظوم ایک ورژن تیار کیا صمصام الاسلام کے نام سے۔ یہ نظم جو اصل ترجمہ ہے، جس کو دیکھ کے غالباً انہوں نے کام کیا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ مؤثر اور کہیں زیادہ دل نشین ہے۔ اس میں زور بیان، اور ایک تو فتوحات کا واقعہ ویسے ہی زور بیان کا ذریعہ ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام کے لیے جو احترام اور عقیدت ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے، پھر نظم میں جو بات کہی جائے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے نثر کے مقابلے میں، اس لیے یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا اور ایک طویل عرصے تک دینی اور علمی حلقوں میں، عام خاندانوں میں، گھروں میں یہ پڑھایا جاتا تھا۔ اب بھی یہ موجود ہے، اس کے بعض نسخے مل جاتے ہیں، اوپر کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو تقریباً 100 سال یا 120 سال پہلے کا چھپا ہوا ہے۔ فتوح الشام کے علاوہ جن کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں ان میں سیرت کی قدیم ترین کتاب شمائل نبوی جو امام ترمذی کی ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور ایک ایسے شخص کا کیا ہوا ہے جس کی اصلاحی اور جہادی کارناموں سے بر صغیر کی تاریخ کا ایک باب روشن ہوتا ہے، وہ ہے مولانا کرامت علی جون پوری۔ حضرت مولانا کرامت علی جون پوری سید احمد شہید کے تلامذہ میں تھے، ان کے شاگردوں و مریدوں میں تھے، اور انہوں نے مشرقی ہندوستان میں یعنی بہار، اڑیسہ اور بنگال کے علاقوں میں جہاد اور اصلاح کی شمع روشن کی، اور سیرت اور حدیث کے مضامین کو انہوں نے وہاں مقبول بنایا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا جو انوار محمدی کے نام سے 1212 میں مکمل ہوا تھا۔ زاد المعاد کا کل ایڈمرل صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ نہیں۔ زاد المعاد کا ایک نامکمل ترجمہ ایک ایسے ادیب نے کیا تھا جو اردو زبان کی تاریخ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ مرزا غالب ان کی عظمت کو مانتے تھے۔ میری مراد ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ غالب کے دوست تھے،
اور جب غالب نے اپنا دیوان اردو کا مرتب کیا تو نواب شیفتہ کے مشورے سے کیا تھا. جس شعر کو نواب شیفتہ نے ساقط از اعتبار قرار دیا اسے مرزا غالب نے نکال دیا. جس غزل کو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا یہ غیر معیاری ہے, غالب نے نکال دی. غالب نے اپنے کلام کا انتخاب نواب شیفتہ سے کرایا تھا. تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو خود بھی عربی زبان اور اردو اور فارسی کے بڑے ادیب تھے, ان کا اردو دیوان بھی ہے, فارسی دیوان بھی ہے, اور ایک تذکرہ بھی شاعروں کا فارسی میں لکھا ہوا ان کا ہے اردو شعراء کا, گلشن بیخار کے نام سے مشہور ہے, کئی بار چھپا ہے. اس قلم سے زاد المعاد کا ترجمہ ہوا تھا لیکن وہ نامکمل تھا. سیرت ابن ہشام کا ترجمہ بھی ہندوستان میں ہوا, 1857 سے پہلے بھی ہوا, 1857 کے بعد بھی ہوا. اور 20ویں صدی کے آغاز میں ایک مشہور صحافی اور ادیب تھے مولوی انشاء اللہ خان, جو وطن اخبار کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے ابن ہشام کا ترجمہ کیا تھا جو 1912-13 میں لاہور میں چھپا تھا. قاضی ایاز کی شفا کا ترجمہ اردو میں ہوا, اور وہ ایک ایسے بزرگ کا تھا جن کے خاندان سے میرا بھی تعلق ہے. یہ بزرگ تھے مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی, جو مولانا ادریس کاندھلوی کے والد تھے. انہوں نے الشفا کا ترجمہ شمیم الریاض کے نام سے کیا تھا, جو لکھنؤ کے نول کشور پریس میں 1913 میں چھپا تھا. طبقات ابن سعد کا ترجمہ ہوا. یہ وہ کتابیں ہیں جو اردو زبان میں مشہور اور معروف ہوتی گئیں, ایک ایک کر کے یہاں لکھی گئیں, اور انہوں نے سیرت کے علم کو عام کرنے میں مدد دی. اب میں سیرت کے ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور 20ویں صدی کے ایک تہائی تک چلا. اس کا جو حصہ 20ویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ کل ہوگا دور جدید میں, جو حصہ 19ویں صدی میں ہے اس کا تذکرہ آج ہوگا. 19ویں صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہندوستان میں پورے طور پر قائم ہو گئی اور دہلی پر بھی ان کا قبضہ 1806 میں ہو گیا لارڈ لیک کے ہاتھوں, اس وقت عیسائی پادریوں نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی. یہ عیسائی پادری انگریز بھی تھے جو اردو سیکھ کر یہاں آئے تھے, یہ مقامی مرتدین بھی تھے جو اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے, کئی ہندو بھی تھے جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی, وہ بھی پادری ہو گئے تھے. اور ان کی ساری کاوشوں کا ہدف ہندو یا سکھ یا بدھ مذہب نہیں تھا بلکہ اسلام تھا. اسلامی عقائد پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, اور ہر چیز پر ایک ایک کر کے انہوں نے تنقیدیں شروع کی. ایک پادری عماد الدین مرتد تھا جو پہلے مسلمان کہلاتا تھا, بعد میں وہ عیسائی ہو گیا. عیسائی ہونے کے بعد اس نے بہت سی کتابیں لکھی, اور ایک کتاب ذات رسالت مآب کے بارے میں بڑی گستاخانہ لکھی جس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا. ان میں سے جن لوگوں نے جواب دیا ان میں دو نام بڑے نمایاں ہیں جن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. ایک مولانا الطاف حسین حالی جو مشہور ناقد اور ادیب اور بر صغیر کی تاریخ کی مشہور شخصیت ہے, اور دوسرے ہیں مولوی چراغ علی جو سر سید کے دوستوں میں تھے, جن کی اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں ہیں. لیکن یہ سلسلہ ابھی اپنے آغاز میں تھا کہ ہندوستان میں ایک نامور انگریز شخصیت سر ولیم میور نے, جو لیفٹیننٹ گورنر تھا, یو پی کا لیفٹیننٹ گورنر تھا, اس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے. یہ کتاب جو 4 جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کا پہلے سے چرچا تھا. ایک تو انگریز کی حکومت کا جاہ و جلال, انگریز میں بھی ایک اتنا بڑا آدمی جو لیفٹیننٹ گورنر ہو, صوبہ بھی یو پی جیسا صوبہ جو اپنی آبادی میں رقبے اور آبادی دونوں میں پاکستان سے زیادہ ہے, وہاں کے گورنر نے, لیفٹیننٹ گورنر نے کتاب لکھی 4 جلدوں میں. یہ شخص عربی بھی جانتا تھا, فارسی بھی جانتا تھا, اور اسلامی علوم و فنون کا اس نے خاصا مطالعہ کیا تھا. اس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی جو 1860-61 وغیرہ میں شائع ہوئی. اس کتاب نے, جس کا بڑا عرصے سے انتظار تھا, مسلمانوں کے دلوں کو بہت دکھایا. سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جوں جوں کتاب کو دیکھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے. اس کتاب کو دیکھ کر سب سے پہلے سر سید احمد خان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کتاب کا ایک عالمانہ جواب لکھنا چاہیے.
اور یوں سیرت نگاری کا ایک دبستان وجود میں آیا، جس کو میں آپ کی اجازت سے دبستان سر سید کہنا چاہتا ہوں۔ سیرت نگاری کا دبستان سر سید۔ سر سید احمد خان نے اس کتاب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نوٹس نہیں لیا۔ کتابیں بہت سی لکھی گئی تھیں، انگریزوں نے بھی لکھی تھیں اور مقامی پادریوں نے بھی لکھی تھیں، لیکن وہ کوئی عالمانہ کتابیں نہیں تھیں، مناظرانہ قسم کے رسائل تھے۔ ان کتابوں میں جو مواد استعمال کیا گیا تھا وہ مستند مواد نہیں تھا۔ انگریزوں نے جو لکھا اسی کو دہرا دیا گیا، ایک پادری نے لکھا اس کو دوسرے نے نقل کر دیا، دوسرے نے لکھا اس کو پہلے نے نقل کر دیا، اس لیے اس کی کوئی خاص علمی حیثیت نہیں تھی۔ سر ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی وہ براہ راست اسلامی مآخذ کی بنیاد پر لکھی تھی۔ قرآن پاک، حدیثی کتابیں، سیرت کی بنیادی کتابیں، تاریخ اسلام کی ابتدائی کتابیں، ان کو سامنے رکھ کر اس نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ مواد ایک ایک کر کے اس نے چھانٹا جس کی وہ تعبیر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کر سکتا تھا۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، لیکن سب سے مثبت اور تعمیری رد عمل سر سید احمد خان کا تھا۔ سر سید احمد خان کو بعض ایسی خصوصیات حاصل تھیں جو اوروں کو حاصل نہیں تھیں۔ سر سید کی شہرت انگریزوں کے ہمدرد کے طور پر بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ 1857 میں انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا، کئی انگریزوں کی ذاتی طور پر مدد کی تھی، ان کی جان بچائی تھی۔ پھر وہ اس بات کے داعی تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی علوم و فنون سیکھنے چاہیے، انگریز سے دشمنی ختم کرنی چاہیے، انگریزوں سے تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ اس لیے جب انہوں نے یہ قلم اٹھایا تو ان کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس نیت سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ پھر کسی اور کے لیے ایسی جرأت کرنا شاید ممکن نہ ہوتا کہ ایک سٹنگ گورنر کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جائے۔ سر سید نے یہ طے کیا کہ اس کتاب کا بہت معروضی انداز میں جواب دیں گے، اور جس طرح کے دلائل ولیم میور نے دیے ہیں اسی طرح کے دلائل سے کام لیں گے۔ جب انہوں نے یہاں جائزہ لیا تو معلوم ہوا کتابیں بہت سی نہیں ملتی۔ لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کتابیں نہیں ملتی۔ انگریز جتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے سب لوٹ کے لے گئے تھے، پورا انڈیا آفس اور پورا برٹش میوزیم کی لائبریری اور بوڈلیانا لائبریری اور تمام آپ جائیں درجنوں لائبریریاں انگلستان میں آج بھی سارے ہندوستان اور بر صغیر کی کتابوں سے بھری پڑی۔ خود ہمارے خاندان کی، میرے خاندان کی بعض کتابیں وہاں موجود ہیں انڈیا آفس لائبریری میں، جس پہ میرے آباء و اجداد کی مہریں لگی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ وہ کس طرح کے کتب خانے لوٹ کے لے گئے۔ سر سید نے فیصلہ کیا کہ لندن جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے یہ کتاب لکھیں گے۔ وہاں سے انہوں نے جو خط کتابت کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پہ نواب محسن الملک کے ساتھ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ایک خط میں لکھا کہ کل میں انڈیا آفس کا کتب خانہ دیکھنے گیا تھا، دیکھ کر ہوش جاتے رہے۔ کتب خانہ کیا ہے؟ کتابوں کا ایک شہر ہے، جس کتاب کا نام لو وہ کتاب موجود ہے، اور مجھے وہاں بیٹھنے کی، پڑھنے کی، کتابیں لینے کی اور نقل لینے کی بھی اجازت ہو گئی ہے، پرمیشن ان کو مل گئی۔ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی، لیکن انگلستان میں رہنے کے اخراجات اور یہ چیز سر سید کے بس میں نہیں تھی۔ یہاں سے وہ قرض منگواتے رہے، لوگوں کو لکھتے رہے، اور ایک اسٹیج ایسا آیا کہ قرض بھیجنے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے نواب محسن الملک کو لکھا کہ میرا فلاں مکان فروخت کر دو اور مجھے پیسے بھیج دو۔ پھر ایک جگہ لکھا کہ میرے فلاں مکان میں کچھ تانبے اور پیتل کے برتن ہیں، وہ سارے بیچ دو، فروخت کر دو۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس راستے میں بے گھر اور بے سہارا ہونے کو تیار ہوں، جب قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ لاؤ حاضر کرو اس فقیر اور مسکین کو جو میرے نام پر فکٹا ہو گیا، میرے نام پر گھر بار لٹا بیٹھا، تو میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے۔ مارا آ تمغہ شاہی بسست، اس لفظ پہ انہوں نے ختم کیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے سر ولیم میور کی کتاب کی جلد اول کا جواب لکھا، لیکن مزید وسائل ان کے پاس تھے نہیں، تو ایک جلد کا جواب لکھنے کے بعد وہ واپس آ گئے، اور بقیہ 3 جلدوں کا جواب لکھنے کا ارادہ ان کا تھا، لیکن وہ غالباً اسے مکمل نہیں کر سکے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جلد اول، تو اس میں انہوں نے 10 ابواب، جن کو وہ خطبہ کہتے ہیں، وہ شامل کیے۔
بعد میں 2 خطبات کا اضافہ اور کیا۔ وہاں انہوں نے ایک اردو جاننے والے انگریز کو مامور کیا جو انگریزی کتابوں سے ترجمہ کر کے ان کو بتاتا تھا، ظاہر ہے بغیر تنخواہ کے کام نہیں کرتا تھا۔ ایک اور اچھے انگریزی جاننے والے اردو جاننے والے انگریز کو مامور کیا جو اس کا انگریزی ترجمہ کرتا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے قیام کے دوران اردو میں کتاب چھپنے سے پہلے اس کا انگریزی ترجمہ کرایا کسی انگریز سے، اور 1870 میں لندن میں اس کو شائع کیا۔ یہ سیرت کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو ایک مسلمان دانشور نے غیر ملک میں جا کر غیر مسلم ماحول میں بیٹھ کر غیر مسلموں کے اسلوب اور استدلال کے انداز سے کام لے کر ایک غیر مسلم مصنف کی تردید میں لکھی اور سیرت کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو بیان کیا۔ یہ کتاب ایک ضخیم کتاب تھی، کئی سو صفحات پر مشتمل تھی، لیکن یہ نامکمل کتاب ہے۔ اس کی تکمیل سر سید نہیں کر سکے، اس کے انہوں نے 12 ابواب یا 12 خطبات تحریر کیے۔ ان 12 خطبات میں سر سید نے ایک نیا انداز اپنایا، مغربی تحقیقات اور تصانیف سے استفادہ کیا، مستشرقین کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ مستشرقین نے بالعموم اور سر ولیم میور نے بالخصوص جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب دیا، اور قدیم سیرت کے ماخذ کے بارے میں ایک نیا رویہ انہوں نے اختیار کیا جس کی بعد میں تقریباً ہر سیرت نگار نے پیروی کی ہے۔ وہ یہ کہ قدیم ماخذ کے مستند ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اثر نو غور کیا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ کون سے ماخذ قابل اعتماد ہیں، کون سے ناقابل اعتماد ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بعض ماخذ کے بارے میں محدثین نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، مثلا ابن اسحاق، مثلا واقدی، مثلا اور کئی لوگ، اور محدثین یہ تأمل کرتے تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعد میں جب یہ کتابیں مرتب ہو گئیں، اتنی عام ہو گئیں، پھر لوگوں نے محدثین کے اس تحفظ کو بھلا دیا اور سیرت نگاری کے میدان میں یہ کتابیں رائج ہو گئیں۔ بعد میں تقریباً 1100-1200 سال تک پھر کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ واقدی کے بارے میں محدثین کیا کہتے تھے، ابن اسحاق کے بارے میں محدثین کو کیوں تأمل تھا، فلاں کے بارے میں محدثین کو کیوں تأمل تھا۔ جب سر ولیم میور نے یہ کتاب لکھی اور اس میں ان تمام مآخذ میں جو جو کمزور باتیں تھیں وہ جمع کیں اور ان کی وہ تعبیریں کی جو مسلمانوں کے نقطہ نظر کے خلاف اور مسلمانوں کے لیے دل آزار تھیں، تو سر سید کو خیال ہوا کہ اثر نو اس پورے ذخیرے کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ سیرت کے ان قدیم مصادر میں کون کون سی چیزیں قابل اعتماد ہیں اور کون سی چیزیں ناقابل اعتماد ہیں۔ جو قدیم مضامین تھے جو نسبتاً مبالغہ آمیز تھے ان سے اجتناب کیا جائے اور وہ مضامین شامل کیے جائیں جو قابل بھروسہ ہیں اور جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ خطبات جو اصل بعد میں شائع ہوئے، غالباً 1874 وغیرہ میں چھپے ہندوستان میں سر سید کے واپس آنے کے بعد، انگریزی ترجمہ اس کا 1870 میں سر سید کی موجودگی میں لندن میں چھپا۔ یہ 12 خطبات ہیں جس میں انہوں نے سر ولیم میور کی پہلی جلد کے مضامین کا جواب دیا ہے۔ ولیم میور نے کئی ایسی باتیں دہرائیں تھیں جو پہلے سے مستشرقین کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے لیے کچھ شواہد بھی اس نے دیے تھے، دلائل بھی دیے تھے۔ ایک بڑی دلیل یہ دی تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، ایک بڑی بات یہ کہی تھی کہ عربوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ قریش کا کوئی تعلق حضرت اسماعیل سے نہیں ہے اور یہ محض اپنی ایک مذہبی سیادت قائم کرنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریش کا کوئی تعلق نہیں۔ سر سید کا پہلا خطبہ اسی مضمون پر ہے اور انہوں نے دلائل و شواہد سے، ایسے دلائل و شواہد سے جو غیر مسلموں کو مطمئن کر سکیں، یہ ثابت کیا کہ عربوں کا قریش کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے اور بنی اسماعیل ہی کی اولاد ہے جس کو قریش اور دوسرے قبائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک خطبہ انہوں نے لکھا مصادر سیرت پر کہ مصادر سیرت کیا کیا ہیں، جن میں سے بعض کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، ان میں سے کون سے مصادر قابل اعتماد ہیں اور کیوں۔
اور کون سے مصادر مسلمانوں میں ناقابل اعتماد سمجھے گئے اور کیوں، اس کے دلائل دیے ہیں۔ اس میں انہوں نے محدثین کی آراء کا زیادہ حوالہ نہیں دیا، اس لیے کہ محدثین کی آراء کا حوالہ تو مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہو سکتا ہے، غیر مسلم کے لیے محدثین کی آراء کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ ایک غیر مسلم کے لیے امام بخاری اور واقدی دونوں ایک ہی سطح کے آدمی ہیں، ایک ہی درجے کے آدمی ہیں۔ ایک کمزور راوی اور ایک قوی ترین راوی دونوں برابر ہیں۔ اس لیے انہوں نے محدثین کی رائے کے بجائے واقعاتی دلائل سے اور ان کی تحریروں کی اندرونی شہادتوں سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ شواہد اور مصادر قابل اعتماد ہیں اور یہ ناقابل اعتماد ہیں۔ سر ولیم میور نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو بیت اللہ ہے، جب آدمی انکار پہ آتا ہے تو ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے۔ جو بیت اللہ مکے میں بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بعد میں قریش نے ان سے منسوب کر دیا، عربوں نے منسوب کر دیا، یہ بعد میں کبھی بنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک باب بیت اللہ پر لکھا ہے اور بہت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اور اس کی روایات یہ ہیں، اس کے شواہد اور دلائل جو بھی انہوں نے جمع کیے مختلف کتابوں سے، مغربی مصنفین کی تحریروں سے، قدیم جغرافیہ کی کتابوں سے، قدیم مذہبی لٹریچر اور ادب سے، اس طرح سے انہوں نے ایک ایک کر کے 12 خطبات لکھے اور ان غلط فہمیوں کی تردید کی جو سر ولیم میور نے پھیلائی تھی۔ ایک بڑی چیز جو ولیم میور نے لکھی تھی، جس کے لیے سر سید کو ایک پورا باب لکھنا پڑا، وہ تھا عرب کی جغرافیہ پر۔ عرب کا جغرافیہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ سیرت کا ایک حصہ بنتا ہے، لیکن ولیم میور کے حوالے سے اس کی اہمیت یہ تھی کہ بائبل میں، تورات میں ایک جملہ آیا ہے، قدیم کس زبان میں ہے، عبرانی میں کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں، لیکن تورات کے عربی ترجمے میں وہ جملہ اس طرح نقل ہوا ہے اور آج بھی ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ وہ جملہ قدیم ترجموں میں اس طرح ہے کہ جاء الرب من سینا وطلع لهم من سعیر وطلع لهم من جبال فاران، کہ تمہارا پروردگار کوہ سعیر سے ظاہر ہوا اور سینا کی پہاڑیوں پر اس کا جلوہ چمکا، اور بالآخر فاران کی پہاڑیوں سے اس کا جلوہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آپ کے بارے میں پیشین گوئی ہے۔ فاران ہی پر نزول وحی ہوا، فاران ہی کے ایک غار میں حضور تشریف فرما تھے جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ ایسی چیز تھی جس کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن سر ولیم میور نے یہ کہا کہ جو فاران مکے میں بتایا جاتا ہے تورات کے فاران سے، وہ فاران مراد نہیں بلکہ شام کی فلاں پہاڑی مراد ہے۔ کہنے کو آپ جو چاہیں کہہ دیں، انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے ہر چیز کے، ہر چور اور جھوٹا آدمی بھی اپنے موقف کو عدالتوں میں جا کے دیکھیں، ہر شخص اپنے موقف کو ایسے بیان کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے دلائل نہیں ہو سکتے۔ اب سر سید نے پورے جغرافیے کا جائزہ لیا، شام کے جغرافیے کا بھی جائزہ لیا، قدیم ماخذ سے شام کے جغرافیے کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ تلاش کی۔ سر سید انگریزی نہیں جانتے تھے، کوئی یورپین زبان نہیں جانتے تھے، لوگوں سے کام لیتے تھے، ترجمہ کرواتے تھے، پیسے دینے پڑتے تھے، اس ترجمے کے پیسے تھے نہیں، کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں تھا، ذاتی قرضے لے کر اور اپنے جائیداد بیچ کے یہ کام کروا رہے تھے۔ اب آپ اس مشکل کا اندازہ کریں کہ جس مشکل میں یہ کام ہوا ہوگا۔ پھر انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ فاران جو تورات میں آیا ہے اس سے مراد وہی فاران ہے جو مکے میں ہے، اور جب یہ باب مکمل کیا تو خوشی سے وہ لگتا تھا کہ بے حال ہو گئے۔ انہوں نے خط لکھا اپنے دوست کو، نواب محسن الملک کو، اور کہا کہ اگر تم ہوتے تو اس کو دیکھ کر اشش کر اٹھتے، اور پھر اپنے زمانے کے بعض لوگوں پہ تنقید کی ہے کہ فلاں فلاں کے بس کا یہ نہیں تھا، ان کے ناقدین کا۔ انہوں نے کہا لیکن پھر بھی میں رہوں گا کافر کا کافر ہی، یہاں کے مولوی مجھے پھر بھی کافر ہی کہیں گے، اگرچہ یہ کام جو میں نے کیا ہے۔ پھر اس کی اپنی تعریف کیا آدمی جب کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو ایک فطرت انسانی ہے کہ اس میں ایک تعلق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں شائع کرائی اپنے خرچ پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو کتابیں اور بھی جو انگریز مصنفین کی لکھی ہوئی تھیں اور اسلام کے حق میں تھیں یا سیرت پر نسبتاً معتدل اور موافقانہ نقطہ نظر کے مطابق تھیں، وہ کتابیں شائع کرائیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے اپالوجی فار محمد اینڈ دی قرآن، عام ملتی ہے، لاہور میں بھی چھپی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا چھپا ہے۔
اس کتاب کے بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ انگریز نے لکھی ہے اور بڑی ہمدردانہ نقطہ نظر سے لکھی ہے۔ انہوں نے کسی دوست کی مدد سے اس کے مضامین پڑھوا کے سنے، جب پڑھوا کے سنے تو ان کو پسند آئی، تو انہوں نے اپنے خرچ پر اس کو شائع کرایا۔ اس کے 400 نسخے ہندوستان بھیجے اور اپنے ایک دوست کو لکھا کہ تمام بڑے بڑے انگریز افسران کو اور انگریزی خواہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اس کا ایک ایک نسخہ میری طرف سے تحفے بھیجو۔ سر سید یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب 4 حصوں میں ہو اور ولیم میور کے 4 حصوں کا جواب اس میں ہو، لیکن جیسے لکھنا چاہتے تھے ویسے نہیں لکھ سکے، وسائل کی کمی تھی، معاونین کا فقدان تھا، اس لیے چند مسائل پر تو لکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی، اس وقت تک پہلی جلد ختم ہو جاتی ہے ولیم میور کی۔ انہوں نے بھی، سر سید نے بھی حضور کے 12 سال کی عمر تک جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب دیا۔ ایک جگہ خط میں لکھا ہے کہ لکھنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن مشکلات یہ ہیں، اس کا تذکرہ ہے، مشکلات بیان کی ہیں۔ پھر لکھا ادھر جب حساب دیکھتا ہوں تو جان نکل جاتی ہے کہ الہی لکھنا اور چھپوانا تو شروع کر دیا، روپیہ کہاں سے آئے گا۔ جب ایک جلد مکمل ہو گئی تو پھر نہیں لکھ پائے، واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد وہ اس کو مکمل کر سکتے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہندوستان آنے کے بعد بھی 27 سال وہ زندہ رہے، یہاں انہوں نے کیوں نہیں مکمل کرنا چاہا؟ شاید وہ کتابیں یا ماخذ یہاں نہیں تھے جو وہ چاہتے تھے۔ اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے مدد لی، نواب محسن الملک کو بھی لکھا، مولوی چراغ علی کو بھی لکھا، اور کئی مضامین کے بارے میں ان سے مواد منگوایا۔ مثلا ایک جگہ لکھا کہ معجزات کے بارے میں جو فلاں کتاب میں ہے اس کی ایک مکمل فہرست مجھے بنا کے دو۔ محدثین نے کن روایات کو قابل قبول کہا ہے اور کیوں، کن روایات کو ناقابل قبول کہا ہے اور کیوں، یہ دونوں الگ الگ فہرستوں کی شکل میں مجھے بھیجو۔ اس طرح کا کام وہ اپنے لوگوں سے لیتے رہتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ شق صدر اور شرح صدر کے بارے میں جو قدیم کتابوں میں ہے وہ سارا نقل کروا کے بھیجو۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتے تھے، یہ سارا کام دستی کرنا ہوتا تھا۔ اگر 10 صفحے بھی نقل لینی ہے اب تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے، اس وقت پورا دن لگتا ہوگا 10 صفحے کی نقل لینے میں۔ اس طرح سے انہوں نے 12 ابواب مکمل کر لیے۔ ان 12 ابواب کی تفصیل الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک چیز جو انہوں نے پہلی مرتبہ کی اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، انہوں نے قدیم کتابوں سے، خاص طور پہ تورات اور زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات تھیں ان کو جمع کیا اور اس کو ایک مرتب انداز میں پیش کیا۔ اس کتاب کے بڑے اثرات ہوئے، لوگوں نے اس اسلوب کو اپنایا، لوگوں نے بعد میں سیرت کے ماخذ کی تحقیق و تنقید سب نے کی۔ مغربی اہل علم کے حوالے اب ہر سیرت نگار دیتا ہے، جو ہمدرد سیرت نگار ہیں ان کے بیانات سے استشہاد اب ہر سیرت نگار کرتا ہے۔ قدیم کتابوں سے، تورات، انجیل وغیرہ سے سیرت کے مضامین کی تائید اب سب کرتے ہیں۔ عرب کے جغرافیہ کی تحقیق اب سب نے شروع کر دی ہے۔ اسلامی تمدن کو سیرت کا حصہ پہلے سر سید نے قرار دیا تھا، اب ہر سیرت نگار اسلامی تمدن کا تذکرہ کرتا ہے۔ مشرقی علوم کا مغربی اسلوب سے مطالعہ اب ایک عام رواج ہو گیا ہے، پہلے سر سید سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ وہ کام ہے جو سر سید احمد خان نے کیا اور اس کے اثرات ہوئے۔ دبستان سر سید کے 2 اور نام بڑے مشہور ہیں جن کا تذکرہ کل ہوگا۔ ایک علامہ شبلی نعمانی جو سر سید کے ساتھ کافی عرصہ رہے، علی گڑھ میں رہے، اور دوسرے قاضی محمد سلیمان منصور پوری جنہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ لیکن یہ بات نامکمل رہے گی اگر ایک اور بڑی شخصیت کا تذکرہ نہ ہو جنہوں نے سر سید سے غالباً پہلے یا اسی زمانے میں یہ محسوس کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی اس میں کچھ کرنے کی ہے، اور کم از کم اس وقت اثر پذیری کے لحاظ سے، اس وقت نتائج کے لحاظ سے ان کا کام بہت زیادہ نمایاں اور مؤثر تھا۔ وہ بھی سر سید تھے، میری مراد ہے سر سید امیر علی۔ سر سید امیر علی بنگال کے رہنے والے تھے، عربی فارسی اچھی جانتے تھے، وکیل تھے، اور وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے، اور پہلے مسلمان جج تھے پریوی کونسل کے، جو انگلستان کی سب سے بڑی عدالت تھی۔ انگلستان میں رہتے تھے۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی
تو ان کو بھی بڑا دکھ ہوا. تو انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی, اے کریٹیکل اپریزل آف دی لائف اینڈ اچیومنٹس آف محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کتاب انہوں نے 2 حصوں پر مشتمل لکھی. ایک ہی جلد میں 2 حصے تھے. ایک حصے میں سیرت کا بیان اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کا بیان, گویا اسلامی تمدن, شریعت اور جو کارنامہ حضور نے کیا اس کی تفصیل. یہ کتاب انہوں نے انگلستان میں بیٹھ کے لکھی. وہ خود انگریزی قانون کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ کلکتہ ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے, بلکہ کسی بھی ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج تھے, اور پریوی کونسل کے پہلے مسلمان جج تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی انگریزی زبان کہ وہ بہت بڑے ادیب تھے, ان کی زبان بڑی عالمانہ ہے, بڑی ادیبانہ ہے. طرز استدلال کا انہوں نے وہی اپنایا جو مغربی دنیا میں رائج تھا. مغربی ماخذ تک ان کو براہ راست رسائی تھی, سر سید کی رسائی براہ راست نہیں تھی. سر سید کو اگر کوئی مترجم غلط ترجمہ کر کے دے دیتا, ممکن ہے ایسا ہوا ہو, یہ تو تحقیق سے پتہ چلے گا, تو سر سید کو شاید اس کا اندازہ بہت صورتوں میں نہ ہوا ہو کہ مترجم نے صحیح بات ان تک نہیں پہنچائی. سر سید امیر علی کو یہ مشکل نہیں تھی, ان کو براہ راست کتابوں تک رسائی حاصل تھی, اور انہوں نے اس رسائی کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی. سر سید کا اور سید امیر علی دونوں کا کام انتہائی عقیدت پر مبنی ہے, انتہائی عشق رسول پر مبنی ہے, ذات رسالت مآب سے وابستگی پر مبنی ہے. اس لیے اس کا صلہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن بطور سیرت کے طالب علم کے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ سر سید کے بہت سے بیانات سے اتفاق کرنا مشکل ہے. کئی جگہ سر سید نے بعض ایسی باتیں کہتی ہیں جو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہیں. پھر جو مروبیت کی فضا ہے وہ سر سید کے ہاں نسبتاً زیادہ ہے بنسبت سید امیر علی کے. سید امیر علی ایک اعلیٰ عدالت کے جج تھے. قانون دانی میں ان کا مقابلہ انگریز کے صف اول کے قانون دانوں سے تھا. سر سید ایک عام شہری تھے, اس لیے جو اعتماد اور کانفیڈنس سید امیر علی کے قلم میں ہے وہ خطبات احمدیہ کے قلم میں نظر نہیں آتا. یہ ایک احساس ہے ایک ناچیز طالب علم کا, ممکن ہے اس سے اختلاف بھی آپ کریں. اسی طرح سے سر سید امیر علی کے بیان میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اتفاق کرنا بڑا دشوار ہے. سر سید امیر علی کی یہ کتاب 1873 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی, قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے. بعد میں وہ اس کی کئی ایڈیشن انہوں نے اس کے مرتب کیے. ہر ایڈیشن میں مزید اضافے اور ترمیمیں کرتے رہے. آخری ایڈیشن سر سید امیر علی کی زندگی میں جو شائع ہوا وہ غالباً 1909 میں شائع ہوا, جس کو انہوں نے اسپرٹ آف اسلام کے نام سے شائع کیا. اب یہ کتاب اسپرٹ آف اسلام کے نام سے مشہور ہے. یہ 2 بڑے کام تو وہ تھے جو 19ویں صدی کے اواخر میں سامنے آئے, اور 19ویں صدی میں سیرت کا کوئی کام ان دونوں کتابوں کے تذکرے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بے شمار لکھے گئے, جن میں سے معراج ناموں کا اور میلاد ناموں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. جو کتابیں عربی سے ترجمہ ہوئیں ان کا ہی میں نے ذکر کیا ہے. خصائص نبوت پر بر صغیر میں خاصا کام ہوا, معجزات کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی گئیں. مفتی عنایت احمد کاکوروی, جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا, انہوں نے بھی معجزات پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات کا ذکر کیا تھا. اور یہ کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضور کے معجزات کی تعداد 3000 ہے, ان میں سے 300 معجزات کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں. یہ کتاب شائع ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میرے علم میں نہیں, کم از کم میں نے شائع شدہ نہیں دیکھی. ان کتابوں کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے رسائل. خود سر سید نے سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی جس کو بعد میں انہوں نے ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اون کیا, اس سے لا تعلقی ظاہر کی. یہ 1857 سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں معجزات وغیرہ کی تفصیل بہت کثرت سے بیان کی تھی. بعد میں جب انہوں نے مآخذ پر تحقیق کی اور تنقید کی اور یہ ان کے سامنے آیا کہ بہت سے مآخذ کمزور ہیں, تو انہوں نے اس کتاب سے پھر لا تعلقی ظاہر کی اور پھر بعد میں اس کتاب کو اون نہیں کیا. اسی زمانے میں ایک کتاب اسی طرح کی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی جو مولانا حالی بعد میں بھی اون کرتے رہے. وہ بھی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مثبت بیان تھا
بلکہ پادری عماد الدین کی کئی گمراہیوں کا تذکرہ بھی تھا۔ پادری عماد الدین اور دوسرے لوگوں نے جو کتابیں لکھی اس کے جواب میں چھوٹے بڑے رسائل بڑی تعداد میں لکھے گئے۔ ایک زمانے میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنے زمانے میں ایک قوامیس کتب تیار کرائی تھی، قاموس الکتب، جو کئی جلدوں میں تھی۔ اس میں اردو میں اس زمانے تک مطبوعہ کتابوں کی ایک فہرست تھی۔ اس میں سیرت پر تقریباً 400 کتابوں کا تذکرہ تھا، جن میں سے 200 کتابیں تھیں جو معجزات وغیرہ پر تھیں، اور 200 سوا 200 کے قریب میلاد نامے تھے۔ ان میں سے بہت سے میلاد نامے اسی دور میں لکھے گئے جو 19ویں صدی کا آخری 18ویں صدی کے آخری زمانے سے 19ویں صدی کے اواخر تک کا زمانہ تھا۔ پھر 19ویں صدی کے اواخر میں سید امیر علی، سر سید احمد خان اور ان حضرات کی کتابوں نے ایک نیا اسلوب سیرت نگاری کا ہمارے سامنے رکھا، جو زبان کے اعتبار سے سادہ، اسلوب کے اعتبار سے دل نشین، دلائل کے اعتبار سے مؤثر، اور اپنی پیشکش کے اعتبار سے انتہائی عالمانہ اور ادیبانہ زبان میں لکھا ہوا۔ یہ اسلوب جب متعارف ہوا اور پھر شبلی نے اس اسلوب کو بلندیوں تک پہنچا دیا جس کا کل تذکرہ ہوگا، اس سے وہ اسلوب متروک ہو گیا جس پر لوگ پہلے سیرت لکھا کرتے تھے، جس میں زیادہ بیان معجزات کا اور ان بیانات کا ہوتا تھا جو روحانیات سیرت سے متعلق ہیں، جن کا سیرت کے تاریخی واقعات سے اور دیگر تفصیلات سے تعلق نسبتاً کم ہوتا تھا۔ اس گفتگو کی بقیہ تکمیل کل ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔